بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد فاروق خان پروگرام حقیقت کیا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام اور فنون لطیفہ۔ اس پروگرام میں دین و دانش کے مختلف مسائل پر معروف محقق جناب جاوید احمد غامدی کے ساتھ کچھ ایسے افراد کا مکالمہ پیش کیا جائے گا جو دلیل سے بات کرتے اور دلیل سے بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ افراد مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مکالمہ ایک کھلا مکالمہ ہے۔ اس کے شرکاء دین کے ایک ریسرچ اسکالر کے ساتھ کھل کے بات کریں گے۔ وہ اپنے ذہن میں ابھرنے والا ہر سوال اور ہر اعتراض ان کے سامنے پیش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پروگرام کا کوئی اینکر پرسن نہیں ہے، عوام ہیں اور دین کے محقق ہیں، ان کے مابین کوئی حائل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے، آئیے دیکھیں موضوع کے حوالے سے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ایک پیکج۔ ہوئے کچھ دن ایسے ہیں تنہائی جنہیں تو ہو راتی ہے، رو رو کے گزرتی ہے راتیں، آنکھوں میں سحر ہو جاتی ہے۔ جن کو آج کل فنون لطیفہ کہا جاتا ہے، یہ اصل میں فنون لطیفہ نہیں ہے بلکہ فنون خبیثہ ہیں اسلام کے نقطہ نظر سے۔ میں آپ کے سامنے ایک درد لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو دلائل سے کنونس نہیں کرنا چاہتا، دلائل میرے پاس ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور دلائل میں دینا بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ کسی کو دلیل دو نا تو وہ اکڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میٹھی بات سے پتھر بھی پانی ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر اپنا پوری طرح اظہار ان چیزوں کے ذریعے نہیں کر سکے تو وہ پھر کسی بری طرح اپنی کسی چیز کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ آلموسٹ ایک قسم کی اور چیزوں کے علاوہ کہ اس میں ایسی چیزیں بھی آپ بتا سکتے ہیں جو کہ قوم یا لوگوں کے لیے یا ان کے مفاد کے لیے ہو، مورلی، ایتھیکلی، پولیٹیکلی، ہر لحاظ سے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ اٹس اے کائنڈ آف سائیکو تھراپی آلسو، اور انسان کو اب اجازت نہیں دیتے ایکسپریس کرنے کو اپنے آپ مطلب اپنے بچہ ایک آپ کے گھر میں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ویوز بتا سکے یا کوئی بات کر سکے، تو وہ ڈسٹارٹیڈ ہوگا، وہ ٹھیک طرح اس کی گروتھ ہی نہیں ہوگی۔ کلاسیکل موسیقی کی کمپوزیشن آپ دیکھ لیجئے، اس کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ 7 ہیں، جن سے ہم کہتے ہیں کہ 7 سروں کی ایک مالا ہے۔ جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، فرض کر لیجئے ایک تسبیح ہے، اس میں 7 دانے، ہر دانہ جو ہے وہ ایک بڑے دیو کی ریپریزنٹیشن، اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ جس چیز کا بیسس، فاؤنڈیشن شرک پر مبنی لوازمات پہ ہوگا، اس کی جو عمارت تعمیر ہوگی، اس کمپوزیشن پہ ہم جو گانا کمپوز کریں گے یا کوئی موسیقی کے لیے، گانے کے لیے میوزک ترتیب دیں گے، اس کی بھی بنیاد جو ہے شرک اور حرام خیالات پر مبنی ہوگا، کیونکہ اس کو وضع ہی بتوں کی پرستش کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ جو ہمارے کلاسیکل سر ہیں، یہ ان کے ہندوؤں کے دیوتاؤں کے نام ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ کسی نے کہا یہ ہمارا سا، رکھب، گندھار، مدھم، پنچم، نکھاد، یہ سروں کے نام ہیں، اور یہ بزرگوں یہ شروع سے روز اول سے یہ زبان ہے کلاسیکل کی۔ کلاسیکل تو یہ میوزک جو ہے یہ تو ایک روح کی غذا ہے، اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کی روح کی غذا ہے، وہ قدرتی مناظر ہیں، آبشاریں ہیں، پرندوں کا چہچہانا ہے، ہواؤں کی چلنا ہے، ہواؤں سے درختوں میں ہوا کے چلنے سے درختوں میں آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزیں جو انسان کی
तबीयत को, सेहत को बहाल करने का बायस बनती हैं, ज़ाहिर है इसको तो कतअन हराम करार नहीं दिया गया। जहाँ तक गिना का ताल्लुक है, उसको तो बिस्सराहत इस्लाम ने हराम करार दिया है। गिना के साथ दूसरा पहलू आता है हुस्न सौत का, अच्छी आवाज़ का। अच्छी आवाज़ को, हुस्न सौत को कतअन शरई तौर पर बुरा नहीं कहा गया, ना हराम कहा गया, बल्कि उसकी तहसीन की गई है और तरतील के साथ कुरान को भी पढ़ने को कहा गया कि कुरान मजीद को हुस्न सौत के साथ जब अदा किया जाए। लेकिन अगर गिना की बात आएगी तो गिना को तो कुरान पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करना जायज़ करार नहीं दिया गया। चे जाए कि हम उसके लिए फजूल किस्म के लावियात पर मबनी गाने जो हैं या वो चीज़ें जो है बयान करें। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। इसमें मुझे तो कोई ऐसी नापाक चीज़ नहीं लग रही। और अजान भी है, देखें ना, अब अजान किस तरह सुर में अजान जब हम देते हैं तो वो सुरीली आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। तो मेरा ख्याल है कि बेसुरी आवाज़ में अजान भी नहीं अच्छी लगेगी आपको, दिक्कत हो जाती है। सुरीली आवाज़ में अजान हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर दीन को परे भी रखा जाए और सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो फिर भी एक गैर मंतकी बुत और फिर 7 बुत और फिर बड़े बुतों की कॉम्बिनेशन से मिला के हमारी जो मौसीकी बनती है वो मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में वो जायज़ नहीं। गानों के हवाले से फिर वही बात आ जाती है कि उसके मफहूम और मानी के हवाले से, कि अगर आप कलमा हक जो है वो उसने सौत में कह रहे हैं फिर तो बात ठीक है, लेकिन जो कुछ आप कह रहे हैं अपने उस कलाम में वो सब झूठ है। तो बेशक हुस्न सौत में भी उसको बयान कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू झूठ को फ़रोग दे रहे हैं। तो झूठ पर मबनी कलाम जो है उसको पेश करना जब जायज़ नहीं है। नबी की बात में कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो होगा, कुछ तो बात होगी, उनको कुछ तो आइडिया होगा मैं इस चीज़ से माशरे को क्यों मना कर रहा हूँ, इसके क्या मुज़र असरात होंगे। और आज वो असरात आप देख रहे हैं। जब इंसान ने जन्म लिया तो इस कदर ठंड थी और इस कदर सर्दी थी कि लोग जम के मर जाते थे सर्दी में। तो रक्स जो है उसी वक्त ये शुरू हुआ जब उन्होंने अपने बदन को हरकत देना शुरू की और वर्जिश करनी शुरू की, और वर्जिश ने एक बिट के ऊपर एक तरीका बना लिया और वहीं से ये रक्स बनता गया। रक्स ये अब के दौर का तो है नहीं, ये इंसान की इब्तदा के साथ साथ ही चला आ रहा है। और रक्स जो है असल में अज़ा की शायरी को कहते हैं। अज़ा से लफ्ज़ को डिक्लेयर करना और बताना जो है वही रक्स है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, बाज़ लोग वो हैं कि जो लहवुल हदीस ख़रीदते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से बहका दें। तो लहवुल हदीस क्या है? लहवुल हदीस का लुग़वी माना तो ये है कि ऐसी बातें जो इंसान को अपने अंदर मशगूल करके दूसरी तमाम चीज़ों से इंसान को गाफिल कर दे, ये लहवुल हदीस है। अब आप मौसीकी को देख लें कि इसका भी यही है कि इसमें इंसान गुम हो जाता है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि लहवुल हदीस से मुराद गाना है और गाने बजाने के आलात हैं। और इसका जो शान नुज़ूल का वाक़या है उससे भी इसी बात का पता चलता है कि ये लहवुल हदीस से मुराद गाने बजाने की चीज़ें हैं और गाने बजाने वाली लोंडियाँ हैं। नज़र बिन हारिस ये एक मुसलमानों का, इस्लाम का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। जब इसने देखा कि लोग कसरत के साथ हुजूर की तरफ राग़िब हो रहे हैं, इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं ऐसी चीज़ें ख़रीद कर लाता हूँ और लोगों को फिर मैं उनमें मशगूल करता हूँ ताकि वो हुजूर की तरफ जाने से रुक जाएं। चुनाचे वो गाने बजाने वाली लोंडियाँ ख़रीद कर लाए। ये किस चीज़ की तकलीफ थी? किसी चीज़ की तकलीफ नहीं थी। करोड़ों रुपए थे मेरे पास, शोहरत की बुलंदियों पे था मैं। ये मुआशरा तो गाने वालों को इज्जत देता है, मेरे पास तो ऐसी इज्जत थी कि लोग मुझे जुनैद साहब करके बात करते थे।
میں نے یہ سب کچھ اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اس طرح ذبح نہیں کر سکتا تھا، میں اس کے اندر اپنا حصہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ نے یہ کلام کی خوبصورتی انسان کو اس لیے دی تھی اور چند چیدہ لوگوں کو دی ہے کہ وہ اس کا استعمال ایسے کریں، اللہ کے کلام کو ایسے پڑھیں کہ لوگ اس میں جاذبیت محسوس کریں اور اس میں روکھا پنا محسوس کریں۔ جیسے آپ ایک شعر پڑھیں، ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سبھی چلے، اور ایک اس کو گنگنا کے آپ بولیں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد واپس آئے تھے تو عرب میں باقاعدہ نفیریاں بجا کے ان کا استقبال کیا گیا تھا، تو نفیری بجانا بھی تو موسیقی کا ایک حصہ ہے۔ اگر اس وقت نفیری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال جو ہے نفیریاں بجا کے کیا جا سکتا ہے اور وہ جائز تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ موسیقی جائز ہے جو سننے کے بعد آپ کو خوابوں کی دنیا میں نہ لے جائے یا آپ کو اپنے نصب و لین سے نہ ہٹا دے۔ اگر کوئی چیز آپ کو اپنے نصب و لین سے یا آپ کو متن سے یا ایمان سے ہٹا دیتی ہے تو وہ حرام ہے، اگر نہیں ہٹا پاتی، وہ رقص ہو یا موسیقی ہو تو وہ جائز ہے، وہ حرام نہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ چیز چلی ہے۔ خالد بن ولید کا جب لشکر چلتا تھا تو طبل والے ساتھ ہوتے تھے، وہ طبل بجاتے تھے، اور ان کا جو طبل ہوتا تھا، جنگ کا جو طبل ہوتا تھا، اس کی جو بیٹ ہوتی تھی وہ یہ اس بات کا تعین کرتی تھی کہ لشکر نے کس سپیڈ سے چلنا ہے۔ اگر وہ اس کی وہ ہوتی تھی تو گھڑ سوار تیز دوڑتے تھے، اگر سلو کی ہوتی تھی تو وہ آہستہ 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 چلتے تھے۔ اور صحابہ کرام بڑے ترنم سے اور بڑی لے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر گھوڑے کی ٹاپوں پہ اور طبل پہ اور سریلے طور پر پڑھتے تھے۔ سریلے طور پہ، میں نے تو اتنے سریلے طور پہ نہیں پڑھا، یہ پڑھتے تھے جب مسلمانوں کا لشکر پیش قدمی کرتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ان کی کوچ ہوتی تھی، تو صحابہ کرام یہ ترانے پڑھا کرتے تھے اور خوبصورت اشعار پڑھا کرتے تھے اپنے قبیلوں کے بارے میں، لیکن انسٹرومنٹس نہیں استعمال کرتے تھے، نمبر 1۔ دوسرے، وہ شاعری اس قسم کی نہیں تھی۔ موسیقی اور ساز اور یہ گانے بجانے کے جواز میں بعض لوگ دف سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دف بجایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر، جیسے عید کا موقع ہوا، شادی کا موقع ہوا، ان موقعوں پر چھوٹی بچیوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس سے کہیں بڑھ کر اب وہ دف کا تو وجود ہی نہیں رہا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں وہ جو زیادہ شیطانی کام ہیں جن کی بابت کی کوئی جواز کی صورت نہیں ہے، ڈھول باجے، موسیقی، ساز، طبلہ، سرنگی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس طرح کی نکل آئی ہیں، اور وہ ان پر بیہودہ فلمی فوش مخرب اخلاق گانے، جو فلمی ڈائلاگ ہوتے ہیں، فلمی گانے ہوتے ہیں، وہ ان پر گاتی ہیں نوجوان بچی۔ میرے سامنے لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہوتے تھے، میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا یہ لڑکی جو ناچ رہی ہے میرے گانوں کو سن کے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو گھر کی دہلیز پار کرا کے یہاں تک لے آئی ہے کہ نہ اس کو اپنے بھائی کی پرواہ ہے اس وقت، نہ اپنے باپ کی پرواہ ہے اس وقت، اور یہ میرے گانوں پہ ناچ رہی ہے۔ کیا ایسی لڑکیوں کی کوکھ سے خالد بن ولید پیدا ہو سکتا ہے یا طارق بن زیاد پیدا ہو سکتا ہے؟ آج ہم کو کس کی ضرورت ہے؟ کیا گانے والوں کی ضرورت ہے یا کسی عمر بن عبدالعزیز کی ضرورت ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تم نے نہیں سنی، وہ جو مشہور ہے بہت زیادہ، میں اس دنیا میں یہ طبلے اور یہ سارے آلات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے تو آپ کے کانوں میں ڈھول کی آواز آئی، موسیقی کی آواز آئی، تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور پھر چلتے رہے اور اس سے پوچھتے رہے کہ اب آواز تو نہیں آ رہی، اب آواز تو نہیں آ رہی۔ جب ساتھی نے بتلایا کہ ہاں جی اب آواز نہیں آ رہی، تو پھر آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ اس وقت معاشرے میں میوزک اتنی ہماری جڑوں میں ہے، گھٹی ہوئی ہے کہ میں اگر یہاں پر ایک دم اعلان کر دوں گا جی میوزک نہیں سننی چاہیے تو مجھے مار پڑے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے نا. اور 50,000 دلائل مجھے دیے جائیں گے کہ بھائی یہاں بھی جائز ہے، وہاں بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اگر بنانے والا اپنے عروج پر اس کو چھوڑ رہا ہے تو سننے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے صرف یہ سوچنا چاہیے اس نے ایسا کیوں کیا. بس یہ وجہ تھی میرے میوزک چھوڑنے کی. ایک کرائٹیرین ہے، صرف ایک کرائٹیرین صحیح اور غلط کا، اور وہ صرف موسیقی میں نہیں، دنیا کی ساری چیزوں میں. مال کمانے میں بھی وہی کرائٹیرین ہے، صدر بننے میں بھی وہی کرائٹیرین ہے، بڑا تاجر بننے میں بھی وہی کرائٹیرین ہے، گانا گانے میں بھی وہی کرائٹیرین ہے، کھیل کھیلنے میں بھی وہی کرائٹیرین ہے. ایک ہی کرائٹیرین. جس کام کو آپ کر رہے ہیں اگر وہ کام کرنا آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے تو اس کام کو فوراً روک دو. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ زیادہ خطرناک ہیں، ان سے بچو کیونکہ یہ فوراً ایسا کام کریں گی. شراب پینا ان میں ایک ہے، گانا گانا ان میں ایک ہے. ٹھیک ہے. بدکاریاں مختلف جو ہیں ان کے بارے میں اللہ اور ذات کے اظہار کرنا، یا آپ چاہے رنگوں میں کہیں، چاہے آپ اس کو شاعری میں کریں، الفاظ میں کریں، یہ اس کے مختلف راستے ہیں کرنے. تصویر سازی فن لطیف نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ شرک کا ذریعہ بننے والی ایک چیز ہے، اس لیے شریعت نے تصویر سازی، مجسمہ سازی، ان کی بھی نہایت سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے. تصویر کا بنانا یا بنوانا جائز ہے یا ناجائز، یہ سوال ہی میرے نزدیک مضحکہ خیز ہے. اور جو لوگ یہ اصرار کرتے ہیں آج کے دور میں بھی کہ تصویر بنانا حرام ہے، میرے نزدیک میری درخواست ہے کہ وہ اپنے دلوں کے اندر جہالت کی بنی تصویر پہلے مٹائیں، تاکہ ان کو احساس ہو سکے کہ ان کی اسی سوچ کی وجہ سے مسلمان دوسری قوم عالم میں آج کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. انسان نے غار کے دور میں ہی بولنا نہیں سیکھا تھا، بلکہ پہلے تصویر بنانا سیکھا تھا. اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تصویر فائن آرٹس کی وہ شکل ہے جو سب سے زیادہ مؤثر اور کارآمد ہے. تصویر چاہے ہاتھ سے بنائی جائے، کیمرے سے لی جائے، کسی طرح بھی لی جائے، وہ اس کی خطرناکی اپنی جگہ برقرار ہے اور اس کی حرمت بھی اپنی جگہ برقرار ہے، وہ کسی طرح کی جائز نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی حلال حرام والا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. ایسے خام خواہ کچھ لوگوں نے اس کو ریلیجن کے ساتھ انوالو کر لیا. بیسک جو چیز ہے وہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. حرام یا حلال کی تو اس میں کوئی بات ہے ہی نہیں. حرام اس ٹائم پہ یہ ہو جاتا ہے جب آپ جو بنا رہے ہیں وہ اگر آپ اس کو پوجنا شروع کر دو، جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا. اور مصور تو خود اس میں ربی ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جب وہ خود اتنا کریٹو ہے، اتنا آپ پوری دنیا میں پورا کائنات اس نے جو بنائی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، اس میں ہر طرف کریٹیوٹی ہے. اسی ایک چیز کو ہم اپنے اس کینوس پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بعض فقہا نے انسانی صورتیں بنانے کو حرام قرار دیا، وہ بھی اس لیے کہ اس میں ٹھوس مٹیریل استعمال ہوتا تھا جس سے اس کی صورت جو ہے وہ نمایاں ہو کے سامنے آتی تھی، اور اس کی شباہت جو ہے وہ بت سے تقریباً پیدا ہو جاتی تھی، جس وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا. اس کے مقابلے میں آج کل جو فوٹوگرافی کا فن ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے.
ایک فوٹوگرافر مختلف حوالوں سے فوٹو بناتا ہے، اس میں وہ ٹھوس چیز نہیں آتی، اور پھر آج وقت کی وہ ضرورت بھی بن چکی ہے، تو لہٰذا اس کو شرعی طور پر جائز قرار دیا گیا۔ تصویر تو مطلقاً حرام ہے، کسی صورت میں بھی اس کا جواز نہیں ہے۔ بات یہ اب یہ تصویر کو بعض چیزوں کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے جی، کہ شناختی کارڈ اس وقت نہیں بنے گا جب تک آپ تصویر نہیں دیں گے، آپ کا پاسپورٹ نہیں بنے گا جب تک تصویر نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے امتحانات میں جو دھاندلیاں ہوتی ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی اب تصویر کو دینا ضروری بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ تو انسان کی مجبوری ہے، اس قسم کے مواقع پر مجبوری کے طور پر آپ تصویر اتروائیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی معافی ہو جائے گی۔ خدا تعالیٰ کی ذات جب اتنی بڑی مصور ہے اور ہم ایک خدا تعالیٰ کی اس کو مانتے ہیں، اس کی ہر طرف بکھری ہوئی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں حرام کیا چیز ہے؟ ہم اس کو کچھ اس نیت سے نہیں بناتے کہ ہم اس کو پوج رہے ہیں۔ ہاں، اگر اس نیت سے بنایا جائے کچھ کہ اس کو پوجا جائے تو وہ بیسیکلی کانسیپٹ جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم اس طرح خدا کی ذات کو سراہتے ہیں کہ اس نے اتنی خوبصورتی بکھیری ہے کائنات میں۔ اگر یہ حرام ہوتی چیز تو جیسے کہ ہمارے پاس آج کل ہسٹری ہے مغل آرٹ، تو اس وقت میں نہ تو کیمرہ تھا، اگر آرٹ بھی نہ ہوتا تو وہ لوگ کیسے رہتے تھے اور کیا پہنتے تھے، تو وہ ہمارے تک کیسے پہنچتا؟ حضور نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو۔ وہ اشرف المخلوق بنتا ہی تب جب اس میں یہ بات ہے کہ اس کے پاس ایک ذہن ہے، چیزوں کو چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے، وہ بات میں سے بات نکالتا ہے۔ آپ اس کو اسی چیز کی اجازت نہیں دیتے تو اس میں تو آپ کے پالتو کتے میں پھر کوئی فرق نہیں۔ جہاں بت سازی کا پہلو آ جائے گا تو بت بنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی فوراً نسبت جو ہے وہ بت پرست لوگوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ البتہ بعض فقہا نے وہ چیزیں کہ جس کا تعلق مجسمے کے ساتھ ہے، وہ پتھر کا ہو، وہ پلاسٹک کا ہو، وہ لکڑی کا ہو یا کسی اور چیز کا بنا ہوا، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج کل کیونکہ وہی بت جو ہیں وہ مختلف کھلونوں کی صورت میں بنائے جا رہے ہیں اور دنیا میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، فروخت کیے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑی انڈسٹری کی صورت اس نے اختیار کر لی ہے، تو اس سلسلے میں بھی بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر جس کا بنانا جو ہے وہ حرام ہے لیکن اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے، بشرطے کہ اس کو پوجا کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر اس کا مقصد اس کی پرستش کرنا ہے تو پھر تو اس کے لیے کسی بھی قسم کا تعاون، کسی بھی قسم کے ذریعے اس کا حصول، اس کا بنانا وہ حرام ہے اور وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسکلپچر یہ تھری ڈائمینشنل ہے تو اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کسی چیز کا کرنا نیگیٹو اور پازیٹیو طریقے سے وہ آپ کا رکھتا ہے معنی۔ تو اگر آپ ایجوکیشن کے لیے اگر کسی بھی ٹول کو یا کسی چیز کو آپ سیکھ رہے ہیں تو آئی تھنک اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب ہمارے اس معاشرے میں کوئی شخص اس بت کو نہیں پوچھتا، ایز اے ڈیکوریشن پیس استعمال کیا جاتا ہے، شو پیس کے طور پر۔ گھر میں جو کسی کا مجسمہ رکھیں گے تو اس وقت تک آپ رکھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے دل میں اس کا احترام نہیں ہوگا۔ جس تصویر کا یا مجسمے کا آپ کے دل میں احترام ہی نہیں ہے تو آپ اس کو گھر میں کاہے کے لیے رکھیں گے؟ ہندوؤں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو میں کوئی رام بناؤں، لکشمن بناؤں یا ہنومان بناؤں تو وہ چیزیں ہم کو فوراً ذہن میں آتی ہے کہ یہ پوجی جائیں گی۔ ہم ایز اے ڈیکوریشن پیس کو بناتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ ایسی فطرت کے قریب ترین چیزیں اسلام میں تو حرام نہیں ہو سکتی۔ اس میں نے مختلف رنگوں اور بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی سائد سبحان اللہ اور اللہ الصمد کو میں نے پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے رنگ ہمیشہ انسانی شخصیت پر چھائے رہے ہیں۔ ایک ڈیزائنر اور فوٹوگرافر ہونے کے ناطے مجھے روزانہ تصاویر چھاپنی بھی پڑتی ہیں، بنانی بھی پڑتی ہیں۔ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا اس حد تک فرض ضرور ہے کہ ہم غیر ضروری تصاویر نہ بنائیں اور ایسی تصاویر نہ بنائیں جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ تصویر تو مطلقاً حرام ہے، کسی صورت میں بھی اس کا جواز نہیں ہے۔
नाजरीन, इस पैकेज में आपने मुख्तलिफ लोगों की आरा, रवैये, शिद्दत जज्बात और गम गुस्से को तो मुलाहिजा कर लिया। हो सकता है आप उनमें से किसी की हिमायत में हों और किसी के खिलाफ, लेकिन हकीकत क्या है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा, सच को तलाश करने की कोशिश की? हमारे इस प्रोग्राम का मकसद किसी ख़ास मकतब फ़िक्र की हिमायत या मुखालिफत करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश है कि हकीकत क्या है, और अगर हमें हकीकत मालूम हो जाए तो दीन हमसे क्या तकाजा करता है। अभी हमने जो कुछ इंटरव्यूज़ देखे और सुने, तो उससे एक चीज़ बहुत अलार्मिंग, बहुत तकलीफ़ दे वो सामने ये आई है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में, इसी मुआशरे में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं और मुख्तलिफ़ लोग हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। यानी राय का मुख्तलिफ होना तो कोई बुरी बात नहीं है, और जब भी पढ़े लिखे मुआशरे में उसका हक़ भी होता है कि आप अपने से बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखने का हक़ दूसरे को शख्स को दें, मगर साथ ये भी शर्त होती है कि इसके बावजूद वो आपका दोस्त हो सकता है, आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखे और आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिए का भी वो हामिल हो, मगर एक मिलना मिलाना, एक इफ़ाम व तफ़हीम, कुछ सीखने की कोशिश करें, कुछ सिखाने की कोशिश करें। अनलकीली ये जो हमने देखा है, इसमें परेशान कुन सिचुएशन ये है कि कुछ लोग हैं जिनका ये ख़्याल है कि फ़नून लतीफ़ा दरअसल फ़नून ख़बीसा है, और वो आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। और कुछ लोग हैं उनका ये ख़्याल है कि ये तो जैसे एक डांस डायरेक्टर थे, वो कहने लगे कि ये तो एक्सरसाइज से रक्स का वजूद में आ गया। ज़ाहिर है ये काबिल कबूल बात नहीं हो सकती। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड डांस? वो तो फ़नून लतीफ़ा में तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ उसके लिए अपने आप को वो करने की। तो प्रॉब्लम तो है, और प्रॉब्लम शायद बहुत पुराना है, नया भी नहीं है, और ये दबा रहा है। और अब ये है कि ज़्यादा ज़रूरत है कि सोशल हार्मनी के लिए कहीं भी आप कहें कि पाकिस्तानी मुआशरे में इंटेग्रिटी होनी चाहिए और सोशल हार्मनी होनी चाहिए, लोग एक दूसरे से बात करें, मुख्तलिफ राय रखें, मगर फिर भी कोई इंसान दोस्त, कोई इंसानियत नवाजी उनमें हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मुख्तलिफ किस्म की राय रखने वाले लोग और मुख्तलिफ तरह के टेम्परामेंट वाले लोग एक दूसरे से कुछ बात करें। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम उसी की तरफ जाने की एक कोशिश है। जी, मैं पहले तो आपसे ये अर्ज़ करूं कि जब किसी मामले में मज़हब ज़ेर बहस आ जाता है तो लोग बिलअमूम बड़े हसास हो जाते हैं। एक आदमी कहता है फ़लाँ चीज़ हराम है, नाजायज़ है, तो एक ख़ौफ़ की सूरत हाल पैदा हो जाती है। मुसलमान की हैसियत से आदमी ये बात सुनता है तो ख़्याल होता है कि अब शायद मैं ये काम करूँगा तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ जाऊँगा, मुझे भी मरना है, एक दिन खुदा को जवाब देना है। इसके बिल्कुल बरख़िलाफ़ ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स इस तरह की कोई बात सुने और महसूस करे कि आखिर मज़हब ये पाबंदी लगाता है, वो पाबंदी लगाता है, इसको नाजायज़ कहता है, उसको नाजायज़ कहता है, तो ये क्या चीज़ है, मैं इसे छोड़ ही क्यों ना दूँ। ये भी मुमकिन है कि कोई आदमी इसी तरह की सूरत हाल को देखने के बाद अपने दिल में ये तजस्सुस पैदा करे कि मैं जानने की कोशिश करूं कि मज़हब ऐसी बातों के बारे में क्यों ये बयान देता है, किसी चीज़ की हुर्मत, हिल्लत, उसके जायज़ और नाजायज़ होने का फ़ैसला क्यों सुना देता है। तो मेरे ख़्याल में इससे कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। यानी ये सारे रद्दाए अमल हो सकते हैं। हम जब किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, तो उससे हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होता है, हम मज़हब की भी बेहतर तफ़हीम अपने अंदर पैदा करते हैं और मुख्तलिफ़ नुक्ता है नज़र को सुनने के बाद इंसानों के चीज़ों को समझने के ज़ाविया है नज़र भी नुमायाँ होते हैं। मैं मज़हब का एक तालिब इल्म हूँ, मेरी ज़िंदगी इसी दश्त की सयाही में गुज़री है। मैं आपसे सबसे पहले जो बात अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि कुरान मजीद को आप पढ़िए, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़िए, आप पहले अंबिया की तालीमात को देखिए, बाइबल का मुताला कीजिए, इसी तरीके से जो कदीम साहिफ़ हैं उनके ऊपर आप एक नज़र डालिए, तो ये बात आप पर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि मज़हब का हकीकी कंसर्न है क्या, यानी वो क्या मसला है जिसको वो अपने लिए बुनियादी मौजू बनाना चाहता है। हर जगह से आपको एक ही जवाब मिलेगा,
اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو مقصد ہے مذہب کا، اگر آپ غور کریں تو یہ حقیقتاً میں پوری انسانیت کا مقصد ہے۔ یعنی میرے اور ایک جانور میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ میں ایک عقلی اور اخلاقی وجود ہوں، یعنی میں چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرتا ہوں، ان کے متعلق سوچتا ہوں اور سوال کرتا ہوں، اس کا جواب چاہتا ہوں، اپنی ابتدا جاننا چاہتا ہوں، اپنی انتہا جاننا چاہتا ہوں، اپنے وجود کی غایت اور مقصد کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ یہی فرق ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے اندر ایک خیر اور شر کا شعور ہے، میں کسی چیز کو برا کہتا ہوں، کسی کو اچھا کہتا ہوں، اور اچھائی اور برائی کے ایک عام تصور کے تحت میں بہت سی چیزوں کے بارے میں روزمرہ فیصلے کرتا ہوں۔ میرا اصلی شرف یہی ہے۔ تو مذہب میری انسانیت کے اسی بنیادی تقاضے کے بارے میں میری رہنمائی کرتا ہے، یعنی وہ کوئی ایسی خارجی چیز نہیں ہے جو باہر سے آتی ہے، میرے اندر اس کے لیے کوئی پیاس نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے اور مجھ پر مسلط ہو جاتی ہے۔ میرے وجود کے اندر یہ سارے پہلو موجود ہیں۔ میں اپنی عام زندگی میں اگر کوئی مذہبی آدمی نہ بھی ہوں تو چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا کہ یہ ماننے کی ہے، یہ نہیں ماننے کی ہے، اس کے بارے میں مجھے یہ رائے قائم کرنی ہے، اس کے بارے میں ایک دوسری رائے قائم کرنی ہے۔ خیر اور شر کے بارے میں بھی میں کوئی باہر کی تعلیم کا اصلاً محتاج نہیں ہوں، بلکہ جیسے ہی میں شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں تو مجھ پر واضح ہو جاتا ہے کہ جھوٹ ایک بری چیز ہے، بددیانتی ایک بری چیز ہے۔ یہ میرا وہ شعور ہے، احساس ہے کہ جو مجھے برتر انسانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اگر آپ اس کی پوری تاریخ کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں اور ایک لفظ میں یہ جاننا چاہیں کہ اس کے سفر کی منزل کیا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب نفس ہے۔ یعنی میں اپنی تہذیب کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو ہر پہلو سے بہتر بنانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے اندر موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی شر ہے تو میں اس پر قابو پا کے خیر کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی چیز کے بارے میں میرے ہاں کوئی اوہام ہے تو میں ان سے نجات پا کے حقیقت کو دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ میرا عقلی اور اخلاقی وجود ان دونوں پہلوؤں سے میرے اندر سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی تہذیب کروں۔ مذہب کا مقصد بھی یہی ہے، وہ ہماری تہذیب کرنا چاہتا ہے۔ اب جب ہماری وہ تہذیب کرنا چاہتا ہے تو کوئی ایسی بات کیوں کہے گا کہ جو بات اس کے اس مقصد سے دور لے جانے والی ہو؟ کبھی نہیں کہے گا۔ جب بھی گفتگو کرے گا، ایک فلسفی اور حکیم بھی گفتگو کرے گا، ایک مسلم بھی گفتگو کرے گا، یا کوئی پیغمبر بھی گفتگو کرے گا، تو وہ اصل میں اسی چیز کو موضوع بنائے گا کہ تہذیب کیسے ہوتی ہے، تہذیب کے راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، ان کا وہ جائزہ لے گا۔ تو مذہب میں جتنے احکام ہم کو دیے گئے ہیں، اصل میں ان کا مقصود یہی ہے۔ پہلے تو یہ بنیادی بات جان لینی چاہیے، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جو کسی چیز کو جائز قرار دینے کا باعث بنتی ہے، وہ کیا چیز ہے جو کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کا باعث بنتی ہے۔ جائز اور ناجائز کے الفاظ بولے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی چیز آپ کی تہذیب نفس میں رکاوٹ بن رہی ہے، کوئی اس کو خراب کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اسی بنیادی بات کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ شریعت جسے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے، خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے دیا گیا ہو، یا بعد کے انبیاء بنی اسرائیل کی وساطت سے دیا گیا ہو، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دیا گیا ہو، اس میں یہی چیز آپ کو کار فرما نظر آئے گی۔ اب اس کار فرمائی کے لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فنون لطیفہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ میں بھی اس بات کو جانتا ہوں، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان کی جتنی لطیف احساسات ہیں، یہی انسانیت کا اصل حسن ہے۔ یعنی میں جب کلام کو موزوں کر دیتا ہوں، بولتا تو ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، لیکن کلام کو موزوں کر دیتا ہوں تو یہ میرے نفس میں ایک خاص طرح کا احتزاز پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر بڑا حسن ہے۔ وہی چیز جو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے گراں باری خاطر کا باعث بن رہی ہو، اس پر میں وجد میں آ جاؤں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک موزوں کلام میں جب ایک بات ڈھل جائے تو وہ بالکل دل میں جا کے ترازو ہو جائے۔ وہ جس کو ایک فارسی کے شاعر نے کہا نا کہ از دل خیزت بر دل ریزت، یعنی یہ دل سے اٹھی ہے اور اس کی تراوش بھی دلی پر ہوگی۔ تو آواز یہ چیز پیدا کرتی ہے۔ آپ جب اپنے اندر کے تخلیقی پہلو کو نمایاں کرتے ہیں اور آپ کا خیال ایک اچھے شعر میں ڈھل جاتا ہے، اپنی تخلیقی فعالیت کو آواز دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کا منہ قلم ایک تصویر کھینچ دیتا ہے۔ آپ اپنی تخلیقی فعالیت کو آواز دیتے ہیں تو آپ کی آواز کے اندر ایک خاص طرح کی موسیقیت نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ موسیقی ایک فن کے طور پر تو خیر الگ چیز ہے، لیکن شاعری کو آپ لے لیں، مصوری کو آپ لے لیں، بچہ بھی چند لکیریں کھینچ کر اپنی اس تخلیقی فعالیت کا اظہار کرتا ہے۔
ایک عام آدمی بھی جس بیچارے کو نہیں پتہ ہوتا کہ سارا گاما پا کیا چیز ہے اور یہ سر کیا ہوتے ہیں اور تال کیا ہے اور آواز کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں سے یہ مختلف سروں میں بدلتی ہے، نہیں جانتا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی اگر کہیں اور نہیں تو اپنے غسل خانے میں کھڑا ہوا کچھ نہ کچھ آوازوں کے ترنم سے اپنے لیے احتزاز کا سامان پیدا کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ حسن جگہ جگہ بکھیرا ہوا ہے. یعنی آپ پوری کائنات کو دیکھیں، اس کے اندر نہ تصویر کشی میں خالق نے کوئی کمی کی ہے. پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں، کسی پہلو سے آپ جائزہ لے لیں، نہ سامان میں تنوع پیدا کرنے میں کوئی کمی کی ہے. اچھا میں تو کہتا ہوں کہ حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں نا، سانپ ہیں، ذرا دیکھیے ان کو. یعنی ایک موذی جانور ہے لیکن قدرت نے اپنی صنائی اور کاریگری کا کیسا بے مثال نمونہ اس کی کھال پر نقش کر دیا ہوتا ہے. آدمی دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے سب کچھ کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جو اس نے اپنے گرد و پیش میں بکھیر دیا ہے، یہ سب کچھ جو اس کی ذات سے وجود پذیر ہوا ہے، اس میں آواز کا حسن ہے، اس میں کلام کی موزونیت ہے، اس میں منہ قلم کے شاہکار ہیں، یہ جب ایک باشعور ہستی، انسان ایک باشعور ہستی ہے نا، اس کے اندر اتریں اور وہ اپنی ذات میں محاکات کرتا ہے. یعنی جس چیز کو دیکھتا ہے یہ چاہتا ہے کہ اس چیز میں اپنی بھی تخلیقی فعالیت شامل کر لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ظہور نہ ہو؟ یعنی یہ خلاف فطرت بات ہے. جیسے ہی انسان کے اندر ان چیزوں کا شعور بیدار ہوگا اور جتنا زیادہ ہوگا، جتنی اس کی حس لطیف ہوگی، جتنا زیادہ وہ ان چیزوں سے اپنے اندر ایک خاص طرح کا اضطراب محسوس کرے گا، اتنی ہی زیادہ اس کی تخلیقی فعالیت جو ہے ان چیزوں میں ظہور پذیر ہوگی. تو اس وجہ سے پہلے تو اصولی بات یہ جان لینی چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. یعنی ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اصلاً کوئی برائی ہے. خود پروردگار نے جب اپنا کلام نازل کیا ہے تو آپ قرآن مجید کو دیکھیے نا، یعنی اس کو پڑھیے قرآن مجید کو. سوال یہ ہے کہ ایک سادہ نثر میں بھی تو ایک کتاب نازل ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کو تو اپنا پیغام پہنچانا تھا. وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید کو آج بھی جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں بڑی موسیقیت ہے، بڑا نظم ہے، کلام میں بڑی موزونیت ہے، قوافی ہیں، ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں شاعری میں ہوتے ہیں. الفاظ کا ایک عجیب و غریب تناسب ہے. ایک ہی جملہ ہے جس جملے کو اس طریقے سے رکھا گیا کہ اس کی مختلف کلازز ایک خاص طرح کا ترنم پیدا کر دیتی ہیں. یہ سارا اہتمام کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کی اس فطرت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ انہوں نے بنایا اسے، بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ کوئی چیز جب مؤثر ہوتی ہے اس کے ہاں جا کے تو وہ آواز ہوگی تو حسن صوت کے ساتھ جا کر مؤثر ہوگی، وہ نقش ہوگا تو منہ قلم اس کے اندر اپنی تخلیقی فعالیت شامل کرے گا تو جا کر مؤثر ہوگا. اور بالکل اسی طریقے سے اگر وہ کلام ہوگا تو اس کے اندر موزونیت ہوگی تو وہ جا کر مؤثر ہوگا. اس وجہ سے یہ بات کہ یہ کوئی حرام چیز ہے، یہ کوئی ممنوع چیز ہے، یہ تو کسی طرح قبول کیا ہی نہیں جا سکتا. جاوید صاحب، میں آپ کا تھوڑا سا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اس لیے کہ آپ تھوڑی اور بات مطلب کر سکیں اس پہ. ایک دو سوالات تھے میری طرف سے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کچھ عرصہ پہلے جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں پڑھتا تھا، میکینک انجینئرنگ میں ڈگری کر رہا تھا، تو میں آپ کے پاس اس وقت بھی آیا تھا اور میں نے اور بھی لوگوں کے پاس میں گیا. میں پریزیڈنٹ تھا اس وقت میوزک سوسائٹی کا وہاں پہ یو ٹی لاہور میں. تو ہم سوسائٹی میں تو چلیں یونیورسٹی کے لیول پہ لوگ انجوائے کرتے ہی ہیں، موسیقی بھی کر لیتے ہیں سب مل کے. اس کے بعد ڈگری لینے کے بعد مجھے خیال آیا کہ مجھے اب میوزک پروفیشن ہی کرنا چاہیے. تو میں اس وقت بھی بہت کانشیسلی یہ سوچتا تھا کہ کیا یہ کرنا ٹھیک ہوگا پروفیشنلی کہ نہیں. تو مجھے یاد ہے میں آپ کے پاس بھی آیا اور بھی میں نے بہت سے لوگوں سے بات چیت کی. تو آپ سے تعلق تھا ایک بتانا صرف اس لیے چاہ رہا ہوں سارا کچھ کہ یہ جب میں میوزک میں انٹر ہوا میں بہت سوچ سمجھ کے انٹر ہوا. مجھے آپ کی بات بھی یاد ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں نکل سکتی ہیں جو کہ بڑی خرابیاں بھی پیدا کر سکتی ہیں، لیکن یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کیا حاصل کرتا ہے آخر کار. اور یہ آپ پہ ہی میرے پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا آخر کار کہ اس فن کے اندر جا کے میں کیا نکالتا ہوں اس میں سے، اس کے پیٹ میں سے. میں نے اپنا پہلا گانا جو گایا تھا وہ تھا اللہ میرے دل کے اندر. اور اپنا سولو کریئر جب سٹارٹ کیا اللہ تعالیٰ کے نام سے اور جان کے یہ کیا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ آپ بھنگڑا کیوں نہیں کر لیتے سٹارٹ میں ہی، یا کوئی لو سانگ کیوں نہیں کرتے. تو میری ایک اندر سے ایک خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے سٹارٹ کروں. تو یہ دل سے تو جو ہے نا مجھے اچھا فیل ہوا تو میں نے یہ کام کیا اور سوچ سمجھ کے بھی کیا.
اور آج تک جو میں یہ کر رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ فیملیز کے لیے سانگس میں کرتا ہوں. پاکستان میں بچے بھی میرے سانگ سنتے ہیں, خواتین بھی سنتی ہیں, بوڑھے بھی سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک جگہ دی کہ جہاں پہ ہر لوگ میری موسیقی سن رہے تھے. 35 لاکھ البمز بکی ایک والیوم کی. تو ایک بات بڑی امپورٹنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اندر کی چیز ہے نا وہ تو مجھے بتاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اسی لیے میں یہ کرتا بھی ہوں. اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق فیل ہوتا ہے جب میں اللہ میرے دل کے اندر گاتے ہوئے الاپ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت اونچا, تو بہت سے لوگ وہاں پہ گواہ ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کئی دفعہ. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عجیب سا تعلق محسوس ہوتا ہے اس وقت, وہ میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن وہ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جو کہ مجھے ویسے بات چیت میں یا لوگوں کے ساتھ کھیل کود جو میں کرتا تھا کرکٹ کھیلتے ہوئے یا اور بہت ساری چیزیں کرتے ہوئے مجھے ایسا احساس کبھی نہیں ہوا. یہ احساس مجھے اسی وقت ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنتا ہوگا. تو میں تو اس حد تک تو بالکل مطمئن ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اپنے دل سے اگر پوچھوں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. لیکن یہ جو باتیں میں نے سنی ہیں نا ابھی, وہ تھوڑی سی مجھے اس لیے امپورٹنٹ لگیں کہ ان کے اندر کچھ حدیثوں کا ذکر ہے اور کچھ اسلام کے بارے میں جو ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے اس کے ریفرنسز ہیں. اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات ہی یہی ہے کہ اگر تو یہ بات صاف ہے کہ یہ چیزیں کہہ دی گئی ہیں, چاہے میرا دل کہتا ہے یا نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی ہیں, جنہیں میں نے بھی نعت بھی پڑھی ہے, میں بہت پیار کرتا ہوں اسے, رسول اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار ہے مجھے, تو پھر تو یہ واقعی چھوڑ دینا ہی مناسب ہوگا. تو اس پہ آپ اپنی تھوڑی سی رائے اگر بیان کریں. میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ ساری جو تمہید میں نے باندھی اور جس کی وجہ سے ذرا مفصل گفتگو کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں بات کریں گے, یعنی اس کا سبب کیا ہے. تو دنیا میں خدا نے خود حسن پیدا کیا ہے, حسن کے اسباب پیدا کیے ہیں, اور پھر اس کا اپنی ذات سے بے پناہ اظہار کیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ایک احساس اور شعور بھی دیا ہے. تو یہ چیزیں اصلاً آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جو دکھائے گئے کلپس, ان میں بار بار جو عام آدمی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تو میری تخلیقی فعالیت کا اظہار ہوتا ہے, میں تو اللہ تعالیٰ کی شان اس میں دیکھتا ہوں. تو ایسی چیز ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ممنوع کیوں قرار دے دی گئی, کیوں منع کر دی گئی, کیا سبب ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے مذہب کا مقصد سمجھ لینا چاہیے, وہ تہذیب نفس ہے. جب اس کا مقصد تہذیب نفس ہے تو وہ کئی پہلوؤں سے آپ کی رہنمائی کرے گا اس معاملے میں. تو شریعت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو واقعتاً ممنوع قرار دیا گیا ہے. مثال کے طور پر بدکاری ہے, چند لمحوں میں ہم سمجھا سکتے ہیں کہ اس کو کیوں ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. مثال کے طور پر عام اخلاقی برائیاں, جھوٹ ہے, بددیانتی ہے, کسی کا مال کھانا ہے, یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شریعت اصلاً کوئی خرابی نہیں محسوس کرتی. میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے, جتنا بائبل کو دیکھا ہے, جتنا حدیث کو دیکھا ہے, میں پورے اطمینان کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ نہ شاعری میں اصلاً کوئی خرابی محسوس کرتی ہے, نہ مصوری میں اصلاً کوئی خرابی محسوس کرتی ہے, نہ موسیقی میں اصلاً کوئی خرابی محسوس کرتی ہے. یہ ساری خدا کی نعمتیں ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے استعمال میں بعض اوقات حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے. موضوع کلام کتنی خوبصورت چیز ہے, لیکن آپ اسی موضوعیت کو فوش گوئی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. شاعری آپ یہ دیکھیے کہ کتنی مؤثر چیز ہے, آپ اس میں کیا مضامین باندھ رہے ہیں, کیا بات کہہ رہے ہیں, کیا چیز دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ اس کا کانٹینٹ ہے, اس کے مشمولات ہیں, اس میں بات کیا کہی گئی ہے, یہ موضوع بن جاتی ہے بعض اوقات. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ موضوع صرف مذہب میں بنتی ہے, یہ علم اخلاق میں موضوع بنتی ہے, یہ تہذیب نفس کے مطالعہ کرنے میں موضوع بنتی ہے, ان تمام موقعوں پر موضوع بنتی ہے. ہم اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی موضوع بنتی ہے, ہم اپنے معاشرے کی تربیت کرتے ہیں اس وقت بھی موضوع بنتی ہے. تو اس وجہ سے کسی چیز کا ایک ہے اصلاً غلط ہونا. یہ جو مذہبی لوگ گفتگو کر رہے تھے, علماء گفتگو کر رہے تھے, ان کی گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ غالباً ان میں سے ہر چیز اصلاً ممنوع ہے, اصلاً غلط ہے. اگر یہ کوئی اصلاً ممنوع چیز ہوتی تو بائبل کو آپ دیکھیے, اس میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہوتا. قرآن کو آپ دیکھیے, اس میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہوتا. پوری بائبل کو آپ پڑھ لیجئے, اس میں تورات کو دیکھ لیجئے, اس میں زبور کو دیکھ لیجئے, اس میں انجیل کو دیکھ لیجئے, اس کے بعد قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے.
کسی جگہ آپ کو اشارتاً بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. اور یہ بات نہیں ہے کہ عربوں کے یہاں صرف دف بجائی جاتی تھی، یعنی ان کے ہاں موسیقی کی مجالس ہوتی تھیں، اس میں لونڈیاں رقص کرتی تھیں، اس طرح کے بہت سے تقریبات منعقد ہوتی تھیں جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. یہ مکے میں بھی ہوتی تھیں، یہ مدینے میں بھی ہوتی تھیں، یہ سب ہوتا تھا. اس سب کچھ کے باوجود آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کوئی اصلاً خراب چیز تھی، اصلاً ممنوع چیز تھی، تو اس کو قرآن کو موضوع بنا لینا چاہیے تھا، بائبل کو موضوع بنا لینا چاہیے تھا. اصلاً ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید نے اس کو موضوع نہیں بنایا، لیکن علماء جس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ سورہ لقمان کی وہ آیت جس میں فرمایا ہے کہ لہو الحدیث سے اجتناب کرو، تو اسی سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اصل میں اس سے مراد موسیقی ہے. بعض روایتیں بھی اس ضمن میں پیش کی جاتی ہیں اور تفسیری اقوال بھی اس ضمن میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اصل میں اس سے مراد غنا ہے، موسیقی ہے. چنانچہ اگر ہم اس تعبیر کو لے لیں تو پھر ان کی بات بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ قرآن مجید میں اس کی ممانعت آئی ہے. اسی طرح یعنی بعض دوسری آیات ہیں، مثال کے طور پر بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ شیطان جو ہے اپنی آواز سے گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. اس سے بھی جو صوت کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، تو اس سے بھی بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں، بلکہ علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد بھی اصل میں غنا ہی ہے. یعنی صوت جو ہے وہ شیطان کی آواز جو ہے دراصل موسیقی ہے. تو کیا آپ علماء کی اس رائے کو غلط قرار دیں گے، یا جس طریقے سے انہوں نے استدلال کیا ہے اس کو آپ نہیں ٹھیک کہتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں مقامات آپ نے پیش فرمائے ہیں، ان دونوں کو قرآن مجید کے اندر رکھ کر اس کے سیاق و سباق میں دیکھیے وہاں بات کیا کہی گئی ہے. میں وہی بات عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے کسی چیز کا اصلاً غلط ہونا، اصلاً ممنوع ہونا. ایک چیز یہ ہے کہ کسی غلط موقع پر آپ اس کا استعمال کر دیتے ہیں، آپ اس کے اندر کوئی ایسی چیز شامل کر دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہر شریف آدمی آپ کو یہ کہے گا کہ یہ تو آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سورہ جمعہ میں یہ زیر بحث آیا ہے کہ مدینے میں لوگ آتے تھے مال لے کے، اپنا بازار لگا دیا انہوں نے. کیونکہ جمعہ کے دن لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو ایسے موقعوں پر تجارت کچھ سرگرمی کے ساتھ ہو رہی ہوتی تھی. تجارت کے بارے میں تو کسی عالم نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے نا. اب اس موقع کے اوپر کچھ کھیل تماشے بھی ہو جاتے تھے. ظاہر ہے کہ جہاں بازار لگے گا تو کچھ میلے کی صورت بھی پیدا ہو جائے گی. یہ مدینے میں ہو رہا تھا، کسی نے اس کی مذمت نہیں کی، قرآن مجید نے بھی اس کی مذمت نہیں کی. ایک واقعہ کو 2-3 مرتبہ یہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگ تجارت کرنے کے لیے، مال خریدنے کے لیے کہیں چلے نہ جائیں، قافلے والے آئے ہوئے ہیں، یا کوئی کھیل ہو رہا تھا اس کو دیکھنے میں محو ہو گئے. اب قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا. اس نے یہ کہا کہ دیکھیے اس وقت جب کہ پیغمبر تمہیں نصیحت کرنے کے لیے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ وقت بیع و شراء اور خرید و فروخت کا نہیں ہے. اب آپ اس سے یہ استدلال کریں کہ بیع و شراء اور خرید و فروخت دین میں حرام ہو گئی. یعنی ہر چیز کا ایک موقع اور مقام ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی جگہ کے اوپر ایک میت پڑی ہوئی ہو اور آپ وہاں گانا شروع کر دیں تو آپ کو بتایا جائے گا نا کہ یہ موقع اس کا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ باہر اللہ کا پیغمبر کوئی نصیحت کرنے کے لیے کھڑا ہے تو یہ گفتگو بھی باعث مذمت ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گپ شپ لگا رہے ہیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے کہ باہر اللہ تعالیٰ کا ایک فرستادہ، اللہ کا ایک پیغمبر گفتگو کر رہا ہے. وہاں بھی یہی زیر بحث ہے. یعنی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرنا شروع کی ہے تو بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو بیزار کرنے کے لیے ایسی مجالس کا انعقاد شروع کر دیا کہ نوجوان آپ کی بات کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں. تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ لوگ ان چیزوں کو پیغمبر کی بات پر ترجیح دے رہے ہیں جو اپنی جگہ تفریح کی چیزیں ہیں. تو تفریح بھی ٹھیک تھی، تجارت بھی ٹھیک تھی، خرید و فروخت بھی درست تھی، لیکن جب وہ پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں آ گئی، پیغمبر کی اصلاحی تقریر کے مقابلے میں آ گئی، اس کے خطبہ جمعہ کے مقابلے میں آ گئی، تو آپ اپنے ضمیر کو آواز دیجیے اور بتائیے کہ اس وقت اس کی ممانعت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن کو الگ رکھ دیجیے، آپ بھی کریں گے یا نہیں کریں گے. یہی بات میں واضح کر رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک موقع و محل ہے. تو دین میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اصلاً ناجائز ہیں، جیسے میں نے کچھ مثالیں دیں. جھوٹ اصلاً ناجائز ہے، بددیانتی اصلاً ناجائز ہے، کسی کا مال کھانا اصلاً ناجائز ہے، رشوت لینا اصلاً ناجائز ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا استعمال بعض اوقات غلط ہوتا ہے یا غلط موقع پر ہو جاتا ہے. تو تجارت، خرید و فروخت
ہر آدمی یہ کہے گا کہ بڑا نیکی کا کام ہے، کہے گا نا آپ کو. یہ ایک وقت میں ممنوع ہو گئی اس لیے کہ اس موقع کے اوپر ایک دوسرا برتر کام کیا جا رہا ہے. تو ایک برتر کام کے پہلو سے یہ چیز زیر بحث آئی ہے. ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ مجالس ہو رہی ہیں، لونڈیاں رقص کر رہی ہیں، موسیقی بھی سنائی جا رہی ہے، اور اس کی بعد بدترین مثالیں معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن مجید نہ مکے میں اس کو موضوع بناتا ہے نہ مدینے میں اس کو موضوع بناتا ہے، نہیں بناتا نا. اچھا، پھر اس سے آگے بڑھ کر میں نے آپ سے عرض کیا کہ خود وہ موزونیت کا اسلوب اختیار کرتا ہے اپنی بات کہنے کے لیے. اچھا، اور زبور کے بارے میں تو قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور خود زبور سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو سازوں کے ساتھ گائی جاتی تھی. اب بھی آپ اگر زبور کو نکالیں، اللہ کی کتاب ہے نا وہ بھی، تو اس کے ہر حصے کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ داؤد نے یہ مزمور میر مغنی کے فلاں ساز کے ساتھ گایا، اس لیے کہ اس کو مؤثر کر دیتا ہے. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ کسی چیز کا اصلاً غلط ہونا یہ اور چیز ہے، اور کسی چیز کے استعمال کا غلط ہو جانا بعض موقعوں کے اوپر یہ بالکل اور چیز ہے. قرآن مجید نے شاعروں کی بڑی سخت مذمت کی ہے، موسیقی اور مصوری کو چھوڑیے، یہ تو موضوع بن گئی ہے نا، شاعروں کی سخت مذمت کی ہے. یہ الفاظ کہیں کہ یہ جو شاعر لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے، پیغمبر کو کہہ دیا گیا نا شاعر، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی شاعر ہیں. تو قرآن مجید نے کہا کہ کس ہستی کو شاعر قرار دے رہے ہو؟ تمہارے معاشرے کے شاعروں کا حال تو یہ ہے کہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، کسی موضوع پر ٹھک کر بات نہیں کرتے، ان کے پیچھے بھی لغو قسم کے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اب کیا اس کے بعد آپ یہ قرار دیں گے قرآن مجید نے شاعری کو ممنوع قرار دے دیا ہے؟ اور پھر انہی علماء کرام سے پوچھئے کہ ان میں سے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھنے کے بعد کون کہتا ہے کہ شاعری ممنوع ہے؟ آپ کو فوراً یہ جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہیں یہ بات واضح کر دی ہے، اسی جگہ واضح کر دی ہے کہ اس سے مراد وہ شاعر نہیں ہیں جو اپنی شاعری کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جن کے اندر ایمان بھی ہے، جن کے اندر تقویٰ بھی ہے، اور جو خدا سے ڈرنے والے بھی ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ جو حدود سے آگے بڑھی ہوئی ہے. تو میرے نزدیک قرآن مجید نے ایک چیز کو موضوع بنا کر، شاعری کو موضوع بنا کر بتا دیا ہے کہ اس کا اصل موقف کیا ہے. وہ نہ مصوری کو حرام قرار دینا چاہتا ہے، نہ شاعری کو، نہ کسی اور چیز کو، اس کے استعمال کو موضوع بناتا ہے. آپ فرمائیے. جی، میں اسی پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ ہم کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک پروگریسو ریلیجن ہے، اجتہاد کی بات ہوتی، لیکن ہمیشہ جو علماء کرام ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی اس زمانے میں یہ تھا یا اس زمانے میں یہ تھا، یا اگر انسٹرومنٹس کی بات ہوتی ہے تو جی اس زمانے میں دف تھا اس لیے دف کی اجازت ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جیسے جیسے صدیاں گزری ہیں، انسان نے پروگریس کیا ہے، انوویشنز ہوئی ہیں، اس میں نئے انسٹرومنٹس بنے ہیں، تو کیا وہ انسان کے لیے جائز کیوں نہیں قرار؟ کیونکہ انسان کی تو یہ حص ہے ٹو کریٹ اینڈ ٹو انوویٹ. تو وہ تو ایک اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک کریٹیوٹی کا عنصر اس کے اندر ڈالا ہوا ہے. تو اس کو کیسے یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ روکیں؟ اور جو اس زمانے میں چیز تھی پھر تو وہی ہے کہ آپ پھر ٹینٹس میں رہیں، یا آپ اونٹوں پہ چلیں، یا آپ جہازوں میں سفر نہ کریں، آپ ٹیلی فون کا استعمال نہ کریں، آپ ٹیلی ویژن نہ دیکھیں. تو یو ہیو ٹو پروگریس ایز دا ٹائم گوز، ایز اٹ ڈیولپس. تو اس حوالے سے میں کہنا چاہ رہی ہوں. جاوید صاحب کی اجازت سے میڈم کے سوال کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. ابھی میں نے انٹرویوز آپ کے ساتھ دیکھے تو اس پہ میں کچھ کومنٹس کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موسیقی پر بہت سارے جو اعتراضات ہیں وہ دراصل موسیقی پر ہو ہی نہیں رہے، وہ شاعری پر ہو رہے ہیں. دیکھیے الاپ میں ہمارے کلاسیکل موسیقی کا پہلا بالکل پورشن ہے، جو دھرپت میں تو پہلے گائک پورا گھنٹہ الاپ ہی کرتے تھے اور اس کے بعد وہ لے کاری کر کے اس کو ختم کر دیتے تھے. تو جب یہ لفظ آئے استھائی انترا جسے کہتے ہیں 2 لائنوں کے، تو اس کے بعد پہلے وہ ایک لمبا الاپ لیتے ہیں. اچھا، الاپ میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے. جب وہ لفظ ہی نہیں ہے تو اس میں کوئی فحش بات، کوئی ایسی نامناسب قسم کا کوئی میسیج کنوے ہی نہیں ہو سکتا. جب مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ڈائریکٹلی میوزک سے متعلق نہیں ہیں اور انفارچونیٹلی اس کے ساتھ سمپتھیٹک بھی نہیں ہیں، تو وہ کیٹیگری مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے. بہت سارے اعتراضات جو دراصل شاعری پہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیقی اس وجہ سے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پیور میوزک، اب وائلن ہے، وائلن کوئی بجا رہا ہے یا دف بجا رہا ہے، طبلہ بجا رہا ہے، یا ووکل بھی اگر ہے تو سرگم یا الاپ کر رہا ہے، اس میں یہ اب قرار دینا انتہائی مشکل ہے. جب یہ سب کہ آپ پن پوائنٹ کر کے ہم کوئی صاحب آئیں اور وہ کہیں کہ کیونکہ شاعری تو اس میں ہے نہیں اور وہ پیور انسٹرومنٹل میوزک ہے یا الاپ ہے، کہ ہاں یہاں یہ
اخلاق سے مخرب اخلاق ہو گیا ہے، یہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر میوزک اتنی ایک قسم کی پراسرار اپنی شکل سامنے لاتی ہے کہ آپ کی ساری اپروچ سبجیکٹو ہو جاتی ہے. یعنی آپ ایک الاپ کے ذریعے، اس کی میں ایک مثال دینا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے آرگومنٹس میری طالب علمانہ رائے میں بالکل ہی میں ان کو غلط نہیں کہتا، بڑے بڑے ابھی علماء دین کو میں نے آپ کے سامنے دیکھا اور سنا ہے، یہ آرگومنٹ غلط نہیں ہے، یہ ڈسپلیسڈ ہے، ڈسپلیسڈ آرگومنٹ میں ان کو کہوں گا. ایک اس کی مثال دیکھیے، ایک میوزک کی محفل میں ایک بڑے نیک شریف بزرگ ہمارے ساتھ تھے، تو وہ ایسے وہ جو دیسی قسم کی محفل تھی، طبلہ ہارمونیم کے ساتھ جیسے ہم کلاسیکل کرتے ہیں، تو طبلے والے نے کیا کیا کہ وہ طبلہ ٹیون کیا جاتا ہے میوزک میں، تو عام طور پر اس کے لیے ہتھوڑی وغیرہ ہوتی ہے، بعض اوقات وہ ایک جس کو پنجابی میں وٹا کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بزرگ سمجھدار بھی تھے، اللہ کے ساتھ لو بھی لگی ہوئی تھی اور غنا کو حرام نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک ہی کرنا پیا. تو وہ نوجوان تھا، اس نے ذرا مزاح کا وہ سہارا لیا، ان کا کہ اینو وٹے پہ مارنا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ تو کہنے لگا کہ سورج نہیں ہے. وہ بابا جی گھنٹہ روتے رہے. انہوں نے کہا اچھا سورج نہیں ہوں گے تو وٹے پہ آن گے. اب آپ یہ دیکھیے، آپ اس الاپ سے سرگم سے ایک آدمی کو کہہ رہا ہے کہ اس میں فحاشی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. شاعری کی سطح پہ اگر لفظ واضح ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ دیکھیے فلمی گانوں میں اس طرح ہوتا ہے، اور اب فلمی گانوں کو بہت سارے وہ لوگ بھی ناپسند ہی کر رہے ہوتے ہیں، لچر گانوں کو، جن کا یہی کام ہوتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے. باقی اگر پیور انسٹرومنٹل میوزک میں آ جائیں، دھرپت میں آ جائے، خیال میں آ جائے، جس سے یہ ساری موسیقی آگے بڑھی ہے، وہاں پہ پن پوائنٹ کرنا اس شخص کے لیے بے حد مشکل ہے جو موسیقی کو ڈائریکٹلی نہیں جانتا. بدقسمتی سے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ موسیقی سے ڈائریکٹ متعلق نہیں ہیں اور اس کے ساتھ سمپتھیٹک بھی نہیں ہیں، وہ چاہے ابھی میں نے ایک انٹرویو سنا تو وہ کوئی عالم دین نہیں تھے، آفتاب ملک صاحب کا ہم نے سنا، اور وہ انہوں نے کہا کہ اگر دین کو آپ ایک طرف بھی رکھ دیں تو 7 بےمانی قسم کی چیزیں اور ان کو آگے پیچھے آپ کو غیر منطقی بتوں کے نام پر، جی بتوں کے نام پہ. اب یہ بھی ساری لاجک فیک لاجک. ابھی میڈم نے بہت اچھا سوال اٹھایا، اس کو آپ موسیقی پہ بھی لاگو کریں. اور میں جاوید صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر دف الاؤڈ ہے تو طبلہ کیوں نہیں، اور جو اس کے بعد انسٹرومنٹ اور ایجاد ہوئے ہیں، تو یہ کیوں ہے کہ ایک لاجک اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز تو درست ہے، اور اسی نوعیت کی چیز جس کے استعمالات بھی مورلیس وہی ہوتے ہیں، اس کو پھر ہم آگے جا کے نگیٹ کر دیتے ہیں. جاوید صاحب اس بارے میں کچھ کریے. اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ ایک طریقہ مذہب کو سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، پھر یہ دیکھیں وہ کوئی احکام کیوں دیتا ہے، پھر یہ دیکھیں کہ جو اس کی اصل کتاب ہے قرآن مجید وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کی قدیم روایت میں اس کے بارے میں کیا بات کہی گئی ہے. پھر آپ اس جگہ پر آئیں جہاں کوئی آپ کو حدیث ملتی ہے، اور پھر دیکھیے کہ وہ کس موقع کی بات ہے، کس محل کی بات ہے، اور پھر اس پوری بات کو اس کے پورے سیاق سباق میں دیکھیے. ہمارے ہاں عام طور پر علماء جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں وہ مذہب کو اس طریقے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. ان کے سامنے دیکھیے سیدھا مسئلہ ہے، ایک موقع کے اوپر ان کا خیال یہ ہے بعض روایتوں کی بنیاد کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو یا مصوری کو قابل مذمت چیز قرار دیا ہے. دوسری جگہ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گانے والی عورتیں دف بجا رہی ہیں، استقبال کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح کے ایک موقع کے اوپر کچھ گانا بجانا ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جلیل القدر صحابی آتے ہیں اور وہ آ کر ان کو روکتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری قوم کی عید کا موقع ہے اور ہر قوم کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، ان بچیوں کو گانے بجانے دو. اسی طرح سے کوئی خاتون آگے کہتی ہے آپ کے سامنے کہ میں آپ کو گانا سنانا چاہتی ہوں، میں نے اس کے بارے میں طے کیا ہوا تھا کہ میں خوشی کے اس موقع پر، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا تم نے طے کیا ہوا تو سنا لو. ایک شادی کا موقع ہوتا ہے، انصار کے ہاں کوئی برات جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا وہ کسی گانے والی کو ساتھ نہیں بھیجا گیا، یہ تو شادی کا موقع تھا، اس پر کچھ اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے تھا. اب بجائے اس کے کہ اصل مقصد کو سامنے رکھ کے ان ساری باتوں کو دیکھا جائے کہ یہ کس موقع کی باتیں ہیں.
یعنی ایک طرف پیغمبر خوشی کے موقع پر خود فرما رہے ہیں کہ کچھ گانے والیوں کو ساتھ بھیجنا چاہیے تھا، ایک طرف ایک خاتون کو اجازت دے رہے ہیں، ایک طرف کچھ خواتین گا رہی ہیں استقبال کرنے کے لیے، ان کی تحسین کر رہے ہیں، ایک طرف ایک آدمی کچھ اس کے بارے میں ناراضی کا اظہار کرتا ہے آپ کے صحابہ میں سے، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری بھی عید کا موقع ہے، لوگوں کو کچھ خوشی کرنے دو۔ یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں کس طرح تطبیق پیدا کی جائے۔ اگر وہ مقصد کو رکھ کے سامنے دیکھے تو بڑی سادہ بات تھی کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اپنی اصل میں ممنوع نہیں ہیں۔ ایک موقع ایسا ہوتا ہے ان کا غلط استعمال ہے تو آپ نے ان کی مذمت کر دی، ایک موقع ایسا تھا کہ وہ استعمال بے جا ہو گیا۔ آپ کا بچہ گپ شپ لگاتا ہے، بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ کچھ تفریح کر لیتا ہے، آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ پڑھنا بھی چھوٹ گیا ہے، لکھنا بھی بند ہو گیا ہے، اسکول جانے میں بھی مسائل ہونے شروع ہو گئے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ تو ہمارے علماء یہ کرتے ہیں کہ جب وہ اس طرح مذہب کو اس کی اصل روح میں رکھ کر اور اس کے اصل مقصد میں رکھ کر نہیں سمجھتے تو تطبیق دینے کا طریقہ پھر یہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر تو تصویر آپ نے منہ قلم سے بنائی ہے تو وہ ناجائز ہے، اور اگر کیمرے سے بنائی ہے تو ناجائز ہے۔ اچھا، اگر وہ تصویر آپ نے مجسمے کی صورت میں بنا دی ہے تو وہ ناجائز ہو گئی ہے، اور اگر وہی تصویر جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ رہی ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں جس طرح موسیقی کے فن کو نہیں جانتے یہ لوگ، اور گفتگو اس پر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں فلاں بات نامعقول کہہ دی گئی ہے، حالانکہ اس کا تعلق شاعری سے ہے یا اس کے بول سے ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی لچر بات جو ہے وہ کہی جائے گی تو ہر آدمی اس کے بارے میں یہی کہے گا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ بجائے اس کے کہ معاملے کو اس طریقے سے دیکھیں، وہ اس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو اس زمانے میں رکھ کے دیکھا جائے، اچھا اس وقت منہ قلم سے لوگ تصویر بناتے تھے تو یہ تو ناجائز ہو گئی۔ اب کیمرے کا مسئلہ آ گیا، انہوں نے کہا اچھا تصویر جب بالکل ایک خاص صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس کو تو ناجائز ہی کہنا چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا، اب ہر عالم نے ٹیلی ویژن پر جانا ہے، گفتگو بھی فرمانی ہے، دین بھی پہنچانا ہے۔ اب اصرار کا اصول داخل ہوتا ہے کہ اصلاح کرنے کے لیے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک عالم تصویر کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مطلقاً حرام ہے، اور کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے خود دیکھا نا، یعنی وہ کہہ رہے تھے مطلقاً حرام ہے اور کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں تو آپ کو دو جواب اس میں ملیں گے۔ ایک جواب یہ ملے گا جو آپ کے اس استدلال سے متعلق ہے کہ یہ تصویر تو کسی جگہ پہ جامد نہیں ہوتی، یہ کیا منطق ہے؟ یعنی اگر تصویر کوئی بری چیز ہے تو وہ خواہ تصویر منہ قلم نے بنا دی ہے تب بھی اس کو ناجائز ہونا چاہیے، کیمرے نے بنا دی ہے تب بھی اس کو ناجائز ہونا چاہیے، وہ لہروں نے بنا دی ہے تب بھی اس کو ناجائز ہونا چاہیے۔ یہی صورت دوسری اختیار کرتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایک مجبوری ہو گئی ہے، ایک ضرورت ہو گئی ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ اضطرار میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اب ظاہر ہے کہ چلیے شناختی کارڈ اضطرار ہو گیا، پاسپورٹ اضطرار ہو گیا یا مجبوری ہو گئی، سوال یہ ہے کہ یہ اصلاحی گفتگو اضطرار کیسے ہوئی ہے؟ یعنی دین بتانے کے لیے آپ نے کیوں سہارا لیا ایک ناجائز چیز کا؟ وجہ اس کی وہی ہے کہ چیز کو اس کے مقصد کے لحاظ سے رکھ کر سمجھنے کے بجائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے نا، ہم جانیں گے کہ وہ بات کس موقع پر کہی۔ آپ نے اپنے بچے کو ڈانٹا ہے گپ شپ لگانے سے، کس موقع پر ڈانٹا ہے؟ آپ کی بات پر ایک دو چیزیں ہیں جی جو میں پوچھنا چاہوں گا، اور میرا خیال ہے کہ یعنی اس کو ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں تو دوسری بات نکلتی ہے۔ احادیث کو اگر دیکھیں جس طرح کہ آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں واقعتاً یہ بیان ہوا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر اس کی رخصت دی ہے، اسی طرح عید کے موقع پر اس کی اجازت دی ہے، لیکن اگر اس کو اس زاویے سے دیکھا جائے کہ یہ سرتاسر اصل میں ایک استثنائی معاملہ ہے، یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ یہ چند مواقع ہیں، عید ہو گئی، شادی ہو گئی، یہ اس طرح کا کوئی موقع ہو گیا، یہ موقع ہیں جن پر ہم کچھ اس کی گنجائش دے سکتے ہیں کہ بچیاں کچھ تھوڑا بہت دف بجا لیں یا تھوڑا بہت گا گو لیں۔ لیکن اگر اچھا پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض واضح روایات ہیں، مثال کے طور پر یہ روایت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ یعنی ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، یعنی اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں جبکہ انہوں نے دیکھا کہ بانسری کی آواز ان کو سنائی دے رہی ہے۔ اسی طرح طبل کے حوالے سے کوبا کا لفظ آیا ہے احادیث میں، اور اس میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا ہے۔ تو ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو جو اباحت کی یا پازیٹیو روایات ہیں وہ محض خاص کرتی ہیں موسیقی کو شادی اور اس تک عید تک،
اور اس میں بھی زیادہ سے زیادہ اگر کہا جا سکتا ہے تو وہ ہم اس کو محدود کریں گے بچیوں کے گانے تک یا کچھ دف بجانے تک، اور بڑی واضح روایات موجود ہیں جو واضح طور پر اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ پیغمبر نے موسیقی کو ممنوع قرار دیا ہے۔ تو یہ اگر ان دونوں میں کچھ تطبیق کی بھی جا سکتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کی جا سکتی ہے کہ ہم استثناء قرار دے دیں گے عید کے موقع کو اور شادی کے موقع کو۔ جو روایتیں آپ نے بیان کیا ان میں زیادہ تر روایتیں تو بالکل ضعیف ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس طرح کی بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں اس سے زیادہ سنگین باتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن محدثین نے اسی زمانے میں تحقیق کر کے بتا دیا کہ یہ روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحیح نہیں ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے گزارش کی ہے کہ بعض محققین کا کہنا تو یہ ہے کہ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو درست ہو۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے ایک منٹ اسی پر ایک سوال کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضعیف روایت بھی ہماری بات سے یا پیغمبر کی طرف اصل میں اس کی نسبت چاہے ضعف ہی کے ساتھ ہے لیکن نسبت ہے تو صحیح، ضعیف روایت عام انسانوں کی بات سے کبھی حیثیت تو رکھتی ہی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کی طرف آپ ایک ایسی بات منسوب کر دیں گے کہ جس بات کے بارے میں آپ اعتماد سے یہی نہیں کہہ سکتے کہ وہ حضور نے فرمائی ہے۔ لیکن یعنی کیا ایسا نہیں کہ یہ بات تو بڑی خطرناک بات ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی جائز ایک چیز کو حرام قرار دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اگر میرے اوپر کوئی ایسی بات باندھ دیتے ہو جو جھوٹی ہے تو یہ چیز بدترین جرائم میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ جو آدمی میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت بہت غیر معمولی ہے۔ کسی بات کو وہ جائز قرار دیں گے اس کی حیثیت بھی غیر معمولی ہے، ناجائز قرار دیں گے اس کی بھی حیثیت غیر معمولی ہے۔ تو ایک ضعیف بات کی بنیاد پر آپ دین میں ایک حرام چیز بیان کر دیں گے، آپ کسی چیز کو حلال کر دیں گے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ جتنا بڑا جرم کسی حرام کو حلال قرار دینا ہے اتنا ہی بڑا جرم کسی حلال کو حرام قرار دینا بھی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں اب شہد نہیں کھایا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی بڑی محبت کے ساتھ کہ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ نے اگر شہد جیسی چیز کو بھی کھانا بند کر دیا تو لوگ اسے حرام قرار دے دیں گے، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ کہ کیا فرق پڑتا ہے ضعیف روایت بھی، اس کی بنیاد پر بھی کسی چیز کو حرام قرار دے دو۔ ایک اللہ تعالیٰ کی جائز چیز کو ہم نے حرام قرار دینا ہے، اور قرآن مجید نے اس میں بڑی سخت بات کہی ہے کہ ان لوگوں سے کہو کہ کل من حرم زینت التی اخرج لعبادہ، اللہ تعالیٰ نے زینت کی جو چیزیں لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں اپنے بندوں کے لیے، کون ہے جو اس کو حرام قرار دیتا ہے؟ یہ آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر کہہ دیں گے یہ چیز حرام ہے۔ اس وجہ سے روایتوں میں جتنی باتیں آئی ہیں ان میں سے پہلا فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ صحت کے ساتھ کیا بات ثابت ہے۔ اگر کوئی چیز صحیح ہے پھر وہ قابل غور ہوگی۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک دو روایتیں صحیح ہیں اس معاملے میں ان میں بھی در حقیقت ایک موقع ہے، ایک محل ہے جس میں ایک بات کہی گئی ہے۔ پھر روایت کے بارے میں اصولاً میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جب تک آپ کسی محکم اصول کو سامنے ہی رکھیں گے اس سے کوئی چیز حلال اور حرام نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو دین ہم کو دینے کے لیے آئے ہیں وہ قرآن مجید میں بیان ہوگا، وہ آپ کی سنت میں بیان ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں بالکل قطعی ہیں۔ روایتوں کا جہاں تک تعلق ہے اس کو لوگوں نے سنا ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے، بعض اوقات سیاق و سباق سے اس کو الگ کر دیتے ہیں، موقع و محل سے الگ کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی آدمی یہ بات بیان کر دے گا، آدھی بات بیان کر دے گا کہ حضور نے کہا تھا کہ رات کو بتی بجھا کے سویا کرو، اور ہر آدمی پر لازم ہے کہ وہ بتی بجھا کر سوئے، ہوئے گا یہ دین کا حکم ہے، حالانکہ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو کہیں ضعیف ہے اور حضور نے فرمائی ہے۔ مصوری کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو مصور ہے وہ ایک طرح سے ہی از یوزرپنگ دا فنکشنز آف دا کریٹر، اس لیے اس کو ایک طرح سے کہتے ہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ آپ کہیں گے؟ دیکھیے جی، مصوری کے بارے میں بھی میں وہی بات عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ تصویریں بالعموم پوجی جاتی تھیں، بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، حضور توحید کے علمبردار تھے اور دنیا میں توحید کو قائم کرنا چاہتے تھے، بلکہ توحید کو قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد آپ کے ذریعے سے منتہا کمال پہ پہنچی ہے۔ تو اس موقع پر عرب میں بزرگوں کے بت تھے، پیغمبروں کے بت تھے، خود بیت اللہ میں بت تھے اور تصویریں بنائی گئی تھیں۔ وہ تصویریں سیدنا اسماعیل کی تھیں، سیدنا ابراہیم کی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس طرح کے ایک موقع پر آپ نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ اس طرح تصویریں بناتے ہیں
اور بت تراشتے ہیں، اور اس کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، یہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، یہ ہمیں نفع پہنچاتے ہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس طرح کے لوگ اٹھیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ذرا پھر دوبارہ اللہ کی اس تخلیق کے طرح کی تخلیق بنا کے تو دکھاؤ. یہ اس موقع کی بات ہے. یعنی کہ ان لوگوں کو مذمت کا ہدف بنایا جا رہا ہے جو ان تصویروں کے بارے میں پرستش کے جذبات بھی رکھتے ہیں اور ان سے اپنی امیدیں بھی وابستہ کرتے ہیں، اور یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری دعاؤں کو سنتے، ہمیں نفع پہنچاتے اور نقصان پہنچاتے ہیں. یہ بات ہے جس بات کو لوگوں نے یہ خیال کر لیا. اچھا، اگر وہ بات اسی طرح لے لی جائے جیسے لوگ لے رہے ہیں تو اس کا اگلا جملہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی تخلیق کی مشابہت میں یہ تصویریں بناتے ہیں، یہ کوئی ذرہ تو بنا کے دکھائیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہے تو پھر تو پہاڑ کی تصویر بھی منع ہونی چاہیے، درخت کی بھی منع ہونی چاہیے. پھر آپ اس کے اوپر زیرو کی پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں ہمارا جتنا بھی مذہبی علم ہے یہ تضادات کا ایک مجموعہ ہے، کنٹرڈکشنز کا ایک مجموعہ ہے. ایک بات کہی جاتی ہے اور دوسرے لمحے میں اس کو نگل لیا جاتا ہے. اگر ایک تصویر اس بنیاد پر ممنوع ہے کہ کسی چیز میں جان پائی جاتی ہے تو شاید ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اب تو درختوں کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں بھی یہی. اچھا، قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ایک نوعیت کا شعور پہاڑوں کے اندر بھی موجود ہے، تو پھر تو ان سب کی تصویریں ممنوع ہونی چاہیے تھی. وہ بات اصل میں یہ تھی کہ جو لوگ اس طرح کی تصویریں، اس طرح کے بت ان کو اپنے لیے نفع دینے والے، نقصان پہنچانے والے سمجھ کر بنا رہے تھے، ان کے پس منظر میں حضور نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہیں گے کہ جن کو تم زندہ سمجھتے تھے تو آپ جان ڈال کے دکھاؤ ان کے اندر. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو بت تم پوجتے ہو تم بھی اس کا ایندھن بنو گے اور یہ بت بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اب اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ کوئی بتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو اس سے کوئی سزا دینا مقصود ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو کہ وہ کیسی احمقانہ حرکت کر رہے ہیں اور کن چیزوں کو خدا بنا کے پوجنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس موقع کی بات. اچھا، ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ کہ کوئی بھی فن جو ہے، موسیقی ہے، مصوری ہے، ایکٹنگ ہے، ڈانس ہے، جو بھی، اس کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے ایک خاص قسم کا جنون یا انتھک محنت یا ایک بے تحاشا لگن اس کی ضرورت ہے، ورنہ جو بھی آپ پروڈیوس کریں گے وہ میڈیوکریٹی ہوگا یا ایک میڈیوکر چیز ہوگی. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے میرا خیال ہے بہت اس میں بہت زیادہ ڈوب جانے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک خاص ایکسلنس تک یا ایک خاص لیول تک آپ پہنچیں. یہ تو ایک سائنسدان بھی کرتا ہے، وہی کائنات کے اندر ڈوب کر غور کرے گا تو اس کے اصول دریافت کرے گا. جو لوگ ایجادات کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی راتیں اور اپنے دن اس میں لگانے پڑتے ہیں. شاعروں کے بارے میں تو کہا ہی گیا ہے کہ برائے پاکی شعر شب بروز آمد، کہ بعض اوقات ایک شعر کی تخلیق میں رات دن ہو جاتی ہے. جی، تو اس لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جی کوئی تخلیقی کام بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. جی، یعنی ہم جب لکھتے ہیں تب بھی اسی طرح خون جگر جلاتے ہیں. اگر کسی چیز پر تحقیق کرتے ہیں اس میں بھی یہی کرنا پڑتا ہے. تو کسی فن میں بھی آپ کمال حاصل نہیں کر سکتے. پھر تو جس فن میں بھی آپ کمال حاصل کرتے ہیں اور چونکہ اس میں ڈوب جاتے ہیں تو سب کو ممنوع قرار دینا پڑے گا. وہی بات کہی جائے گی کہ آدمی کو اپنی ذمہ داریاں نہیں بھولنی چاہیے. وہ ذمہ داریاں اگر خدا سے متعلق ہیں تو وہ بھی نہیں بھولنی چاہیے، انسانوں سے متعلق ہیں تو وہ بھی نہیں بھولنی چاہیے. کوئی شخص اگر مثال کے طور پر گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلے اور روزانہ ہی جا کر کسی مجلس میں بیٹھ کے گپیں لگانا شروع کر دے یا دوستوں سے بات چیت کرنا شروع کر دے اور بیوی بیچاری منتظر بیٹھی رہے تو آپ چوتھے پانچویں دن کہیں گے نا کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے. تو آپ کسی چیز میں ڈوبے بغیر، اس کو شب و روز کا مسئلہ بنائے بغیر اس میں کمال حاصل نہیں کر سکتے. ہم لوگوں نے جن فنون و علوم میں کمال حاصل کیا ہے وہ بھی ایسے کیا ہے، اور دنیا کے دوسرے جو ماہرین فن ہیں وہ بھی اسی طرح کمال حاصل کرتے ہیں. ہر شخص کو متنبع رکھنا پڑے گا. کاروباری آدمی کاروبار میں کمال حاصل کر سکتا ہے جب تک اس میں اپنے شب و روز نہیں لگائے گا، تدبیریں نہیں سوچے گا، اپنے نفع نقصان کے بارے میں شب و روز غلطان نہیں رہے گا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو کسی چیز میں بھی کمال حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کے اندر اتر کر، اس کے اعماق میں اتر کر، اس کے اندر ڈوب کر اپنے شب و روز صرف نہیں کرتے. اصلی چیز وہی ہے کہ ذمہ داریوں کا احساس رہے آدمی کو، اور وہ ذمہ داریوں کا احساس جب بھی کسی آدمی کے ہم دیکھیں گے کہ مفقود ہو رہا ہے فوراً توجہ دلائیں گے. ہم اپنی عام زندگی میں بھی یہی کرتے ہیں. ایک مصور اپنی مصوری میں شب و روز ڈوبا ہوا ہے، لیکن اگر اس نے کچھ ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہوئی ہیں
کچھ ذمہ داریاں تو اس کے اوپر خدا کی طرف سے عائد ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں انسانوں کی طرف سے عائد ہوتی ہیں، ان کو وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں ادا کر رہا، اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ جاوید صاحب، میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، میں نے ایک سانگ تھوڑے عرصے پہلے کیا تھا پاکستان کے لیے۔ میں نیشنلسٹ آدمی ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیشہ پاکستان کے لیے بہت سوچتا ہوں، پاکستان کے لیے کچھ بھی کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ تو اس کے اندر میں نے کیا کیا کہ پاکستان کا جو سانگ، مطلب اس کے جو ورڈز ہیں وہ انسپریشنل ہیں اور موٹیویشنل ہیں، تو اس سے پہلے میں نے ترانہ پاکستان کا پڑھ دیا، قومی ترانہ ہمارا، پاک سرزمین شاد باد۔ پہلے ترانہ پڑھتے ہیں ہم کورس میں، اس کے بعد گانا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس پہ ایک ویڈیو بھی بنی جس میں دوستی کا موضوع ہے، اور جنگ پہ کچھ دوست جاتے ہیں اور ایک شہید ہو جاتا ہے وطن کے لیے، وطن دوستی بھی ہے اور دوستی بھی ہے۔ اس گانے کو میں نے وہ کیا، اور جب میں پاکستان سے باہر اسپیشلی جب شوز کرنے جاتا ہوں تو میں بڑا ہی منظر دیکھتا ہوں کہ جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ گانا گائیں، اور ترانہ آف کورس ہم سب اکٹھے پڑھتے ہیں، تو سب ایک تو کھڑے ہو کے وہ ترانہ پڑھتے ہیں، اور وہ پاکستانیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ان کے اندر، ان کے چہروں پہ، ان کی حرکات و سکنات میں، مطلب وہ لگتا ہے جیسے ان کے اوپر ایک ایموشنل سا نا ایک ٹرانس میں آ گئے ہیں وہ سارے کے سارے، اور وہ ترانہ ساتھ پڑھتے ہیں باواز بلند، اور وہ ایک بڑا عجیب سا ایک کریٹ ہوتا ہے سین اس وقت ایموشنل۔ اب بعد میں جب یہ ہم گانا گا لیتے ہیں اکٹھے، تو میں جب میری ملاقات ہوتی ہے ان لوگوں سے، تو وہ مجھے بڑے ہی جذباتی طریقے سے کہتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں ان کے، کہ آپ کے اس گانے کی وجہ سے ہمارے بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے، یہیں پہ پلے بڑھے، ان کو پاکستان کا قومی ترانہ وہ کہتے ہیں میں نے یاد کرنا ہے، اور وہ یاد کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ محبت کیا چیز ہوتی ہے، اور یہاں بیٹھ کے بھی ہم پاکستان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موسیقی کے تھرو ہی میں کر سکتا ہوں۔ اگر نیشنلزم کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ہم کرتے ہیں، بہت سی ایسے موضوعات ہیں جو معاشرے کے لیے بہتری کا سبب بنتے ہیں، ان کو ہم جب اپنے گانوں میں لے کے آتے ہیں تو وہ بہت ایک بڑی ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، خدمت کی بات ہوتی ہے، اور پھر وہ ایجوکیشن کا میں کام کر رہا ہوں۔ 10 سکولز میں نے کھولے ہیں یہاں پہ تحصیل چونیا میں، ضلع قصور میں، آپ کو معلوم ہے، آپ کو میں نے بتائی بھی تھی یہ بات، تو آپ نے بلکہ کہا تھا کہ یہ اور ایکسپینڈ کریں، اس کو جتنا کر سکتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ممکن ہو سکا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ لوگ مجھے پیار کرتے ہیں اس کی وجہ سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا سوچ سکتا ہے، پاکستان کے لیے اچھا سوچ سکتا ہے، تو چلیں اس کے ساتھ مل کے پاکستان کے لیے بہتری کا کوئی کام کرتے ہیں۔ تو میں اس لیے سر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری جو اچھائیاں ایک اس طرح کے کام میں سے نکل رہی ہیں، تو کیا وہ کام اصلاً غلط ہو سکتا ہے؟ میں نے یہی تو عرض کیا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں یہ حقیقت میں ایک ذریعہ ابلاغ ہے جسے آپ استعمال کر رہے ہیں، ایک میڈیم ہے کمیونیکیشن کا۔ موسیقی بھی ایک ذریعہ ابلاغ ہے، شاعری بھی ایک ذریعہ ابلاغ ہے، مصوری بھی ایک ذریعہ ابلاغ ہے، اور اب یہ مشینیں بھی ایک ذریعہ ابلاغ ہیں جو آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ نے پاکستان کے ساتھ محبت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کر لیا، کتنی قابل تعریف بات ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کر لیا، یہ بھی قابل تعریف بات ہے۔ آپ نے کوئی اور اچھا جذبہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کر لیا۔ میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ انسان کی ایک ضرورت کھانا پینا بھی تو ہے، آرام بھی تو ہے، تسکین بھی تو ہے، آپ نے یہی پہنچا دی ان کو۔ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ معاشی مجبوریوں میں بندھے ہوئے لوگ، دنیا سے بیزار، ایسے ظلم و ستم کا شکار جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ دل بہلا لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی کوئی برا مقصد نہیں ہے، یعنی دینی لحاظ سے جب کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اس سے آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ ہر حال میں غلط ہو جائے گا۔ ایک چیز غلط ہے، ایک چیز بہت اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، اور ایک چیز نہ بری ہے نہ اچھی ہے، یعنی انسانی جذبات کی تسکین کے لیے، تفریح کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میری تو کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اسلام موسیقی کے خلاف ہے اور مصوری کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ تو خیر میری آپ کی باتیں ہیں۔ ہندوستان کے جلیل القدر عالم مولانا ابوالکلام آزاد نے جب موسیقی پر غبار خاطر میں مضمون لکھا تو ایک بہت اچھا جملہ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اس فرق کو نہیں سمجھ سکے کہ شریعت کیا ہوتی ہے
اور کسی موقع پر کسی ضرورت کے تحت آپ ایک حکم لگاتے ہیں کسی چیز پر، وہ کیا ہوتا ہے، اس فرق کو نہیں سمجھ سکے۔ اس کے لیے انہوں نے جو اصطلاحی تعبیر اختیار کی وہ یہ تھی کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ موسیقی کا تعلق باب تشریع سے نہیں ہے، یعنی یہ کوئی شریعت نہیں ہے کہ اس کی حرمت علت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ابدی قانون دے دیا ہے، اس کا تعلق باب قضاء سے ہے۔ استعمال برا یا اچھا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بعض اوقات ایک مصلح اخلاق یہ کہتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے اس سے اچھا کام لے لیا، کوئی آدمی اس سے برا کام بھی لے سکتا ہے۔ اصل میں آپ لوگوں کو ہمیں جو کچھ کہنا چاہیے تھا وہ یہ نہیں تھا کہ موسیقی حرام ہے چھوڑ دو، گانا حرام ہے چھوڑ دو، اچھی آواز ممنوع ہے کہیں نکلنے نہ پائے، یہ نہیں کہنا تھا۔ ہم نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ بھائی جب لوگ اس ذریعہ ابلاغ کو لچرپن کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بیہودگی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، سفلی جذبات کو بھڑکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو خدا آپ کو توفیق دے آپ اس کو اچھے جذبات پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں۔ علامہ اقبال نے اسی شاعری کو استعمال کیا، حالی نے اسی شاعری کو استعمال کیا۔ حالی کی مسدس دیکھیے، اس میں انہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ یعنی ایک شاعر شاعری پر اور شاعروں پر یہ تبصرہ کر رہا ہے، لیکن شاعری میں کر رہا ہے، یعنی اچھی بات پہنچانے کا ذریعہ شاعری بن گئی، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ شاعری بن گئی۔ اور ایسے ہی آپ نعتیں لکھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کلام موزوں کلام ہوتا ہے نا جس میں نعتیں لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہیں، تو اس کی کیوں مذمت نہیں کرتے؟ شعراء کی تو مذمت کی ہے قرآن مجید نے۔ میں جب یہ بات کہوں گا تو فوراً کہا جائے گا کہ نہیں وہ اصل میں وہ شعراء ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں بہنہ ہی وہی بات کہتا ہوں کہ جی وہ موسیقی ہوتی ہے جس میں لچرپن ہوتا ہے، جس میں بیہودگی ہوتی ہے، جس میں سفلی جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، جس میں نامعقول باتیں کہی جاتی ہیں، وہ موسیقی ہے جو دین میں مذمت کا ہدف بن گئی ہے، یا اسی طریقے سے دوسرے فنون لطیفہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ ورڈز کا ہے، الفاظ کا، کہ الفاظ کیا بولے جا رہے ہیں، کیونکہ موسیقی کے اندر خود تو کوئی فوج پن ہو نہیں سکتا نا۔ اگر گٹار بج رہا ہے یا کی بورڈ بج رہا ہے یا طبلہ بج رہا ہے یا ڈرم بجایا جا رہا ہے تو اس کو بجانے سے تو کچھ اس طرح کی چیز پروڈیوس نہیں ہوتی۔ موسیقی کا کوئی ماہر بہت اندر اتر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں دھن آدمی کے اندر اس نوعیت کے جذبات پیدا کر دیتی، کہہ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ بھی اگر ایک موسیقی کو سمجھنے والا آدمی جانتا ہے کہ یہ چیز اس سے پیدا ہوتی ہے تو وہ کوئی اور دھن بجا لے گا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے اس بات کو، ورنہ اصلاً جو یہ لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں یہ اعتراض اصل میں اس کے بول جو کچھ ہیں اس پر کر رہے ہوتے ہیں، بات کیا کہی جا رہی ہے۔ وہی موسیقی ہوتی ہے تبلے جنگ بن جاتی ہے تو جذبات کو جہاد کے لیے برانگیختہ کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اور یہی جاوید صاحب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ تنقید ڈسپلیسڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کی شاعری پہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا مسئلہ یہی ہے کہ علماء یا دانشور یا فلسفی جو کہ موسیقی پہ کوئی حکم لگائیں اور اس کو کرٹیسائز کریں تو کیا وہ ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ موسیقی کو سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ ٹی وی کا میڈیم ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ میں بالکل درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو آپ جنرلائز کر لیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ہو جاتا ہے کہ جس چیز کی فینومینالوجی کو، اگر میں ایک ٹیکنیکل لفظ استعمال کروں، آپ ڈائریکٹلی نہیں جانتے، اس پہ ایک پریکٹس ہے کامن کہ اس پہ ہم حکم لگا دیتے ہیں۔ واقعی اگر یہ دیکھیں کہ اگر صرف الاپ کو دیکھیں یا سرگم کو دیکھیں یا انسٹرومنٹل میوزک کو دیکھیں تو یہ ماہرین موسیقی کے لیے بھی، جاوید صاحب جنہوں نے یہی ساری عمر کام کیا ہے، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اچھا، بلکہ یہ کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دوں، بعض ہمارے اس ساؤتھ ایشین میوزک کے بعض راگ ایسے ہیں کہ ان کو اگر کیٹیگرائز کرنا چاہیں کہ یہ کیا یہ خوشی کے ہیں، کیا یہ غم کے ہیں، تو ایون یہ کیٹیگرائز ہم نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو میں نے کئی فارنر سے میری بات ہوئی، مطلب کئی فرینچ ہمارے دوست تھے، تو وہ بھی کہنے لگے کہ نہیں آپ ایموٹیو ٹرمز میں کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، آپ کی بڑی مسٹری ہے۔ اور ایک ٹرم میں نے ان سے لی، یہ ہمارے کچھ فرینچ دوست تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کا جو ساؤتھ ایشین میوزک ہے یہ بڑا میڈیٹیٹیو ہے، ہمارا زیادہ جوائے ہے، ہمارا اور طرح کی کئی اس میں چیزیں ہیں، مگر آپ کا یہ ہے، ایک تو انہوں نے کہا کچھ سیڈنس ہے اس میں، ایک اداسی کی فضا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میڈیٹیٹیو ہے۔ تو یہ جتنے ہم نے ابھی انٹرویو سنے اور جتنے ہم نے بات کی، ایک یہ بھی میرے خیال ہے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہو سکتی ہے
بہت ساری کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں اداکاری پہ، جب آپ بات کر رہے ہیں رقص پر، جب آپ بات کر رہے ہیں موسیقی پہ، یا جیسے جاوید صاحب نے بہت ساری مسئلے ابھی دیکھیں بیٹھے بیٹھے حل کیے ہمارے، جب آپ بات کر رہے ہیں دین پر، تو کیا ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ اس کے اوریجنل ماخذ آپ پہنچے ہیں اور اس کا آپ نے دیکھا ہے اور حکم لگاتا؟ اچھا، اور اگر اس چیز کا نہیں پتہ پھر سمپیتھیٹک ہو جائیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، ساری زندگی انہوں نے میوزک میں لگا دی ہے، تو آپ نے تو صرف کچھ کہنا ہی ہے نا، تو پھر چلیے اس کے بارے میں سمپیتھیٹک ہو جائے کہ اداکاری کے پہلے میں سوچوں کہ بھئی اداکاری کیا ہے یا رقص کیا ہے یا مصوری۔ میں ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں انسانی جذبات کی چند جہتیں ہیں، غم کی جہت ہے، اداسی کی جہت ہے، جوش کی جہت ہے، مسرت کی جہت ہے۔ دنیا میں جو چیز بھی آپ موزوں کریں گے وہ انہی میں سے کسی کو انگیخت دے گی، ابھارے گی ان چیزوں کو۔ اب جب اس کو ابھار دیتی ہے وہ، تو اس کے بعد آپ پھر اس میڈیم پر کیا چیز داخل کر رہے ہیں، وہ اگر اس سے مناسبت رکھتی ہے، یعنی اداسی کو وہ پیدا کرے گی، اس سے مناسبت رکھنے والی چیز ہے تو بڑا اعلیٰ ابلاغ ہو جائے گا۔ اگر اس سے کوئی مختلف چیز ہے تو اس کا مطلب آدمی فن کو نہیں جانتا، اس نے غلط چیز کا ابلاغ اس کے ذریعے سے کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ موسیقی کچھ نہیں کرتی، یعنی انہی جذبات کی جہتوں کو کسی نہ کسی پہلو سے وہ نمایاں کر دیتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک ریکارڈسٹ ہیں لاہور میں، بڑے پرانے، محمود صاحب، فوک اسٹوڈیو میں وہ ہوتے ہیں، تو وہ بڑی ایک مزیدار بات کرتے ہوتے ہیں، مجھے ان کی بات یاد رہ گئی تھی، ابھی میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے بڑا عرصہ میوزک ریکارڈ کیا، انہوں نے پاکستان کے لوگوں سارے بڑے بڑے میوزیشینس کو ریکارڈ کیا ہے، سنگرز کو ریکارڈ کیا ہے، فرام اکراس دا بارڈر بہت سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس انڈیا سے، ریکارڈنگ کرتے ہیں وہاں آ کے۔ اس کے علاوہ کچھ انگریز لوگ بھی آ کے ریکارڈنگ کر چکے ہیں وہاں پہ۔ تو وہ ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ موسیقی میں نے آج تک جتنی بھی سنی ہے، جتنی بھی میرے سامنے پروڈیوس ہوئی ہے، میں نے کامیڈی پروڈیوس کرنے والی موسیقی بھی سنی ہے، سازوں کے ساتھ جو آپ کر سکتے ہیں، میں نے اداسی کرنے والی بھی سنی ہے، خوش کرنے والی بھی سنی ہے، جس طرح آپ نے بھی بولی بات، اس لیے مجھے وہ یاد آ گئے ان کی بات۔ لیکن میں نے جذبات کو برانگیختہ کرنے والی موسیقی ابھی تک نہیں سنی، اور وہ بڑے دھڑلے سے ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنی، اگر کسی نے وہ کی ہے پروڈیوس تو مجھے وہ سنائیں، کیونکہ میں نے نہیں آج تک یہ سنی۔ ہمیشہ اس کے لیے ہیومن وائس کا اور ورڈز کا استعمال ضروری ہے، تو یہ میرے ذہن میں بات آئی تھی۔ یعنی وہ چوتھی چیز اصل میں جوش ہے نا، تو جوش موسیقی سے آپ پیدا کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ جس وقت آپ جوش پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جوش کس چیز میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ بول کردار ادا کریں گے یا اعضاء کردار ادا کریں گے؟ آپ کو دو چیزیں اس کے ساتھ جمع کرنی پڑیں گی، اب جوش موسیقی پیدا کر دے گی۔ جس وقت وہ کمیونیکیٹ ہوگی تو اب جذبات برانگیختہ ہو سکتے ہیں، لیکن مجرد موسیقی یا جوش پیدا کرے گی یا غم پیدا کرے گی یا اداسی پیدا کرے گی یا احتجاج اور خوشی پیدا کرے گی، اس کے سوا کچھ نہیں پیدا کر سکتی۔ وہ تو انسانی جذبات کے یہ چار بنیادی موڈ ہیں۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات جاوید صاحب کہ یہی چیز ایک آدمی نے ساری عمر میوزک کیا ہے، اس نے ہی سیکھی ہے اس میں سے، اور کہتے ہیں نا دین فطرت ہے اسلام، اور آپ نے یہی چیز جو ہے وہ دین میں سے مطلب آپ بتا رہے ہیں، تو یہ بڑی میرے لیے بڑی مسرت کا نظر کر کے سیکھی تھی۔ اور اس بات کو جواد، اگر جاوید صاحب اگر ہم آگے پھیلا لیں، پینٹنگ ہے ابھی، تو پینٹنگ کو دیکھنے کا ایک یہ بھی انداز ہے، آپ یہ یقین مانیے کہ یہ کوئی میں مزاحیہ بات نہیں کر رہا، یہ واقعی جب پینٹ نمائش لگتی ہے تو وہ ہمیں خود پینٹرز بتا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اگر ایک گوشہ ہے لارنس گارڈن کا تو وہ پینٹ کیا ہوا ہے، تو بہت سارے لوگ پینٹنگ میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے بیٹھے تھے اور ہم نے وہاں پہ بڑی گپ شپ لگائی تھی۔ اب اس کیس میں جو ویور ہے وہ اپنی پاسٹ ایموشنل میموری کو ریکال کر رہا ہے، تو دراصل ٹیکنیکلی وہ پینٹنگ دیکھ ہی نہیں رہا۔ یعنی اس میں ایک پہلا مسئلہ یہ دیکھ لیجئے کہ اب وہ اچھا اگر آپ دیکھیں کہ اچھا بھی پراپر اپریسیشن کیا ہوتی ہے، پراپر اپریسیشن کے لیے تو باہر کے ملکوں میں 4-5 سال جنہوں نے پینٹر نہیں بننا ہوتا، وہ صرف بتاتے ہیں کہ پینٹنگ کو اپریشیٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز کئی دفعہ وہ دیکھتے ہیں، ایک پیراڈاکسی کا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پینٹنگ میں جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور جو نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اپیرنٹلی ایک سوڈو اسٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا، مگر اس کی وہ پھر وضاحت کر دیتے ہیں کہ آپ پینٹنگ میں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں دراصل آپ نے اس سے بیونڈ دیکھنا ہوتا ہے۔
اگر مصور نے اپنے تخیل سے اس میں کامیابی حاصل کی ہے اور آپ اس امیجینیشن کو تھوڑا سا شیئر کرتے ہیں تو پھر تو یہ کوئی میننگ فل ڈسکورس ہو رہا ہے، ورنہ گھوم پھر کے ایموشنل کتھارسس ہو جائے گا کہ ہم وہاں بیٹھے تھے، وہاں میں نے پاپ کارن کھائی تھی، یہ ہوا تھا، اس دن موسم یہ تھا، یا آپ کو کوئی یاد آ جائے گا، یا آپ اس ایموشنل کتھارسس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ایک اور حدیث کے حوالے سے میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو چین تک بھی جانا پڑے تو آپ جائیں، اور وہ اس میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ صرف مرد، دونوں عورت اور مرد دونوں کے لیے وہ تھا۔ میرے خیال سے کہ یہ جو تمام فنون ہیں دے آر اے کائنڈ آف نالج، یہ نالج کے زمرے میں ہی آتے ہیں، تو اگر ہم ان کی ایکسلنس کہہ لیں، ان کو پروان چڑھانے کے لیے ہم اگر علم حاصل کریں تو میرے خیال سے چیز کی ایک پیروی ہو رہی ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح منسوب کر دی گئی ہے جیسے موسیقی کی حرمت کی بہت سی روایتیں آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، یہ کبھی آپ نے نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا اور وہ بھی نہیں کہا۔ موسیقی کے بارے میں جتنی روایتیں عام طور پر سنائی جاتی ہیں ان میں سے زیادہ تر ضعیف روایتیں ہیں، بلکہ ایک جلیل القدر عالم ہے ابن حزم، انہوں نے تو موسیقی کی تمام روایتوں پر یہ تبصرہ کیا کہ ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، کسی چیز کی طرف لے جانے کے لیے گھڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، لیکن اس سے قطع نظر اپنی جگہ ایک حقیقت کہ مسلمان دنیا میں جیے گا تو علم حاصل کرے گا، دنیا ترقی کے مختلف مراحل سے گزرے گی، اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوں گی، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے کسی زمانے میں ہم صرف گفتگو کرتے تھے، چوپال میں بیٹھ جاتے تھے، مجلس لگا لیتے تھے، کوئی آدمی تقریر کر دیتا تھا، اس کے بعد اعلیٰ مکبر الصوت آپ کا لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہو گیا، لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو اس کو بھی ہمارے علماء نے، میں نے اسی لیے یہ اس کا وہ نام بولا ہے جس کو اس وقت انہوں نے استعمال کیا تھا، اعلیٰ لہو قرار دے دیا، یعنی یہ گویا ایک طرح سے تفریح کی ایک چیز ہے، یہ مسجد میں کیوں آئے گا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ کسی مسجد میں آپ ذرا لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگا کے دیکھیے، یعنی عالم کے لیے تقریر، میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں کہ یہ ایک زمانہ تھا کہ حکومت نے کچھ پابندی لگا دی، انہوں نے کہا کہ جمعہ کا جو عربی خطبہ ہے وہ تو آپ لاؤڈ اسپیکر پہ دے سکتے ہیں، لیکن اردو میں تقریر کی جاتی ہے یہ لاؤڈ اسپیکر پر نہیں ہو سکتی۔ میں خود وہاں موجود تھا، ایک عالم کو تقریر کے دوران میں مقامی پولیس کے کسی ذمہ دار آدمی نے ایک رکا پہنچایا اور یہ کہا کہ اس وقت اس پہ پابندی لگ چکی ہے، تو وہ تقریر کرتے رہے اور انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ بھائی اب تو اس ڈھول کے بغیر ہم گا ہی نہیں سکتے، تو عادی ہو گئے نا اس بات کے۔ اچھا یہ ریڈیو ٹیلی ویژن یہ اب ذرائع آپ کے پاس ہو گئے، انٹرنیٹ کے ذرائع آپ کے پاس پیدا ہو گئے، جب قلم ایجاد ہوا تو قلم کے ذریعے سے تعلیم دیں گے، جب یہ چیزیں وجود میں آ گئیں تو ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہنچائیں گے۔ آج بھی مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ ٹیلی ویژن ہے، یہ ریڈیو ہے، یا آپ کا انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کی بات کی جائے تو یہ ٹھیک ہے، مانیں گے نا آپ؟ علم کمیونیکیٹ کیا جائے تو درست ہے، اگر ان کا کوئی بھی غلط استعمال کرتا ہے تو کیا ہمیں کسی عالم سے فتویٰ پوچھنے جانے ہوتا ہے؟ آپ بھی کہتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں بھی کہوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے کوئی انسانیت کے ارتقاء کو نہیں روک دیا۔ صورتحال یہ نہیں ہے کہ اگر اس زمانے میں اونٹ پر سوار آپ ہو سکتے تو اب ٹرین ایجاد ہو گئے، جہاز ایجاد ہو گیا تو اب یہ بیٹھ کر دیکھا جائے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اسلام کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اس کا موضوع اصل میں ہماری اخلاق کی تطہیر، ہماری پاکیزگی اور ہماری تہذیب نفس ہے۔ کوئی بھی چیز اس میں رکاوٹ بنے گی تو وہ اس کے بارے میں آپ کو توجہ دلائے گا کہ دیکھیے جس طریقے سے ایک طبیب توجہ دلاتا ہے کہ آپ ہوا کو، پانی کو صاف رکھیں، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ آپ کی صحت پر اثر انداز ہوگا۔ حفظان صحت کی جتنی تدابیریں کس لیے بتائی جاتی ہیں؟ اسی مقصد کے لیے بتائی جاتی ہے نا کہ آپ کی کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچے۔ یہی معاملہ مذہب کا ہے، اس کو دلچسپی ہے آپ کے اخلاقی تہذیب سے، تو وہ اس کو موضوع بناتا ہے کہ دیکھیں یہ چیز خرابی کا باعث بن رہی ہے، یہ چیز خرابی کا باعث بن رہی ہے۔ اس کے سارے جو کچھ بھی احکام ہیں ان کو پڑھنے کے بعد بہت اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نہ اس نے شاعری کو ممنوع قرار دیا ہے، نہ موسیقی کو، نہ مصوری کو۔ یہ اصل میں ان چیزوں کے کچھ غلط استعمالات تھے، جب صحیح استعمالات ہوئے ہیں تو پیغمبر نے بھی ان کو ناپسند نہیں کیا، اور جب کوئی غلط استعمال ہوا ہے تو توجہ دلا دی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس وقت بھی یہی کرتے ہیں، ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرنا تو جائز ہے نا، یہ گفتگو بیہودہ گوئی کے ساتھ شروع ہو جائے جائز رہ جائے گی۔
تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ غلطی کہاں سے لگ رہی ہے ہمارے علماء کو؟ غلطی یہاں سے لگ رہی ہے کہ وہ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ اندازہ نہیں کر پاتے کہ وہ بات کس موقع پر کہی گئی ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر کچھ لوگوں کو کہا کہ دیکھو رات کے وقت سونے سے پہلے دیا بجھا دیا کرو، یہ بات آپ کو پہنچ گئی۔ اب ایک عالم آپ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، آپ سونے سے پہلے یہ بتی نہیں بجھاتے، وہ کہتے ہیں یہ مطلقاً حرام ہے کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے کہ سونے سے پہلے آدمی کو بتی بجھا دینی چاہیے۔ آپ پوری حدیث کو پڑھیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا بھائی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں تیل کے دیے جلتے تھے تو چوہیا بتی منہ میں لے لیتی ہے اور آگ لگا دیتی ہے، سوتے میں معلوم نہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ تو پیغمبر کی بات کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیے نا، کس موقع پہ کہی گئی، اب بڑی معقول بات ہے۔ لیکن اگر اسی بات کو آپ اس کے سارے سیاق سباق سے الگ کر دیں اور یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے بتی بجھانا ضروری ہے، اور ایک ماں اگر اپنے بچے کی ضرورت کے تحت کوئی بتی جلا کے سو رہی ہے تو آپ کہیں کہ تم ایک حرام کام کر رہی ہو، اور اب یہ حرام کام صرف اضطرار کی حالت میں ہو سکتا ہے، جیسے شناختی کارڈ بنوایا جا سکتا ہے۔ تو تصویر ہو، موسیقی ہو، ہر معاشرے کے اندر اس کی اچھی صورتیں بھی موجود ہوں گی، ہر معاشرے میں اس کی بری صورتیں بھی موجود ہوں گی۔ تصویر کا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت اس کی ایک بری صورت موجود تھی، موسیقی کا معاملہ بھی یہی تھا کہ اس کی بعض بری صورتیں تھیں۔ بری صورتیں جہاں پائی جاتی، مثلا ایک واقعہ دیکھیے بخاری میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا حمزہ، اب معلوم ہے نا کہ بڑے لوگوں میں سے ہیں، تو وہ ایک موسیقی کی مجلس میں تھے، ایک لونڈی گانا گا رہی تھی، اور اس زمانے میں شراب بھی پیتے تھے لوگ، شراب بھی پیے ہوئے تھے۔ یہ مدینے کا واقعہ ہے، مکے کا واقعہ نہیں ہے، اور بدر کی جنگ سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس مجلس میں انہوں نے شراب کے نشے میں لونڈی کا گانا سنتے ہوئے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کچھ اونٹنیاں خرید کر باہر جا رہے ہیں۔ اس لونڈی نے کچھ اشعار پڑھ دیے کہ تم میرے لیے اگر ان کے کوہان کاٹ کر لا دو، انہوں نے جا کاٹ ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، حضور آئے تو وہ اتنے نشے کی حالت میں تھے کہ انہوں نے آپ کے آنے کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، تو واپس چلے گئے۔ اب یہ واقعہ ہوا، یعنی یہ واقعہ جو ہے سنگین واقعہ نا، اس کے باوجود اس موقع پر یہ آیت نہیں اتری کہ آج کے بعد موسیقی حرام قرار دے دی گئی ہے، حالانکہ اترانی چاہیے تھی۔ یعنی کتنا سنگین واقعہ ہے یہ، اتنے سنگین واقعے میں بھی اس پہ پابندی نہیں لگائی گئی، صرف توجہ اس جانب دلائی گئی کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو اگر موسیقی آپ کے لیے ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ نہ آپ کو نماز پڑھنے دیتی ہے، نہ روزہ رکھنے دیتی ہے، نہ خدا کی بات سننے دیتی ہے، نہ کسی معقول مجلس میں بیٹھنے دیتی ہے، تو میں بھی منع کروں گا، آپ بھی منع کریں گے۔ اگر موسیقی آپ کو لچرپن کی طرف لے جا رہی ہے تو میں بھی منع کروں گا، آپ بھی منع کریں گے۔ لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ شاعری میں، موسیقی میں، مصوری میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کی نعمتیں ہیں، اور ان کو استعمال ہونا چاہیے انسان کی تہذیب نفس کے لیے بھی، انسان کے احتجاج کے لیے بھی، انسان کی تفریح کے لیے بھی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہے۔